جو کہ ہم نے بہت بریفلی ہی دیکھا تھا. اس کے بعد جو ڈیٹیلز ہیں وہ آپ کی اپنی زندگی میں، ہر انسان اپنی زندگی میں ضرور دیکھے، خود غور و فکر کرے کہ اس کے لیے اچھی چیز، سب سے اچھی چیز کیا ہے. اس کو کوئی سب سے اچھی چیز دے، کس طریقے سے دے، کس ایکسپریشنس کے ساتھ دے، کیا الفاظ استعمال کرتے ہوئے دے. کہ جیسے آپ کی کوئی برتھ ڈے ہو یا اینیورسری ہو یا کوئی شادی ہو اور آپ کو بہت ساری گفٹس ملیں، تو ان میں کون سا ایسا گفٹ ہوتا ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ کسی نے بڑی خوبصورتی سے دیا ہے، بہت دل سے دیا ہے، اور آپ وہ مہینوں سالوں یاد رکھتے ہیں. تو گفٹ تو سبھی نے دیے ہوتے ہیں، شمولیت سب نے کی ہوتی ہے، مگر کچھ لوگ جو ہیں وہ آپ کی، اگر کوئی شادی کا ایونٹ ہے، کوئی دور سے آتا ہے، ایفرٹ کرتا ہے اور ٹائم نکالتا ہے. کوئی انسان جو ہے وہ بیماری کے باوجود اٹینڈ کرتا ہے آپ کے فنکشنز. کوئی انسان جو ہے وہ مصروفیت کے باوجود اٹینڈ کرتا ہے. حالانکہ اٹینڈ تو 200 300 لوگ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کسی کسی کا اٹینڈ کرنا آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ محسن کے لیول پہ تھا، یہ احسان کے لیول پہ تھا. اور ہم اپنی زندگی میں خود بھی اور ہمارے ساتھ دوسرے لوگ بھی جو ہے وہ احسان کا معاملہ کر رہے ہوتے ہیں. تو بالکل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ہم نے ایسے ہی احسان کا معاملہ کرنا ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ ایسا کیا کام کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں محسنین کی کیٹیگری میں شامل کر لیں، جس پہ ہم نے دیکھا تھا کہ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون. یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ محسنین کی جو بیسک چیزیں جو ہوں گی نا کام کرنے والی، وہ کیا ہوں گی کہ وہ کچھ ان کے خاص ایٹریبیوٹس ہیں جو نظر آ رہے ہوں گے. یہ تو نظر آئیں گے ہی آئیں گے، باقی تو ہر کسی کا پرسنل میٹر ہے نا. کہ اگر فار ایگزامپل میں اگر کسی کو 1 لاکھ صدقہ کروں، یا میں کسی کو عمرے کراؤں اور حج کراؤں، اور کوئی جو ہے وہ کچھ کسی کو حج بھی نہ کرا رہا ہو، عمرے بھی نہ کرا رہا ہو، کھانا ایک وقت کی روٹی بھی افورڈ نہ کر پا رہا ہو، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسی کوئی چیز لکھی ہی نہیں ہے جو کسی کے لیے حجت بن جاتی. بیسک چیزیں بتا دی ہیں کہ یہ ایٹریبیوٹس جو ہیں وہ احسان کرنے والے اپنائیں گے. اور وہ کیوں اپنائیں گے؟ کیونکہ حکمت، ہدایت اور رحمت پانے کے لیے ایک انسان کون سی زندگی بسر کر رہا ہے؟ احسان والی. اس کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ مجھے حکمت بھی ملے گی، رحمت بھی مل جائے گی، اور ہدایت بھی مل جائے گی اس قرآن کے تھرو. بس احسان کے لیول پہ چلے جانا ہے مجھے. محسنین کے بنیادی کام کیا ہیں؟ وہ اقام الصلاۃ کرے گا، وہ یؤتون الزکاۃ کرے گا، وہ بالآخرۃ یوقنون کرے گا. ٹھیک ہے. قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتاتے ہیں کہ محسنین سے کیا کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ؟ اگنور کر دیتے ہیں، ان نوٹس کر دیتے ہیں ان کی چیزوں کو. اللہ سبحانہ وتعالیٰ محبت کرتے ہیں. یہ کوئی کم اعزاز کی بات نہیں ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ، کوئی رینڈم شخص بھی ہمیں کہہ دے کہ آئی لو یو، آئی لائک یو، یا ہمیں آپ کا یہ اسٹائل اچھا لگتا ہے، آپ ہمیں اچھی لگتی ہیں، آپ کا فلاں فلاں اسٹائل اچھا لگتا ہے، آپ کا آپ کی ڈرائنگ ہمیں اچھی لگتی ہے. تو کتنا اچھا لگتا ہے نا. دل چاہتا ہے کہ یہی اسٹائل سامنے بار بار کریں. اس کو یہ اچھا لگتا ہے، یا آپ کسی کی کوئی خاص ریسیپی یا ڈش کسی کو اچھی لگتی ہے کہ ہمیں آپ کے ہاتھ کی فلاں چیز بڑی پسند ہے، تو دل چاہتا ہے کہ اچھا اس کو یہ پسند ہے، کسی نے ایکنالج کیا ہے مجھے، تو بار 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 ہم وہ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں محبت کرتا ہوں محسنین سے، ایکسٹرا کام کرنے والوں سے، اچھا کام کرنے والوں سے. اور ہم نوٹس ہی نہیں کر رہے اس چیز کو. اپنی زندگی میں سب سے تھکا ہوا، بچا ہوا، لیفٹ اوور جو ہم دے رہے ہیں وہ کس کو دے رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دے رہے ہیں. تھکا ہوا ٹائم، تھکی ہوئی عمریں، تھکے ہوئے تنگ آئے ہوئے لوگوں سے، اب جن پہ ریلائی کیا تھا، جب انہوں نے ہمیں بتا دیا کہ ہم اب تمہارے کسی کام نہیں آنے والے ہیں. حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں خود کہہ رہے تھے کہ میرے پاس آؤ، میں تمہیں سب کچھ دوں گا، مجھ پہ ریلائی کرو. یہ تو تمہارے لیے زینت ہے دنیا کی، تمہارے جو رشتہ دار ہیں، یا تمہارے جو آس پاس کے لوگ ہیں، یا دنیا کی اور بھی نعمتیں ہیں، تمہاری اپنی صحت ہے، تمہاری اپنی عقل ہے، یہ بھی تو ایسی نہیں ہے کہ جس پہ تم ریلائی کر سکو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بار بار ہمیں بتا رہے تھے، ہم نے ان کی بات سنی نہیں. تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ ان اللہ یحب المحسنین. تو ہر کام کے لیے کوالیفیکیشن ہمیں چاہیے ہوتی ہے نا. کوئی بھی کام کرنا ہو، آپ نے کسی بھی کام کو، کوئی گھر میں صفائی کرنے کے لیے بھی آپ نے رکھنا ہو، تو آپ ضرور پوچھتے ہیں کہ بھئی تمہیں صفائی کرنی آتی ہے کہ نہیں آتی ہے، برتن دھونے آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں. آفس میں بھی کوئی ہائرنگ ہوتی ہے تو اس کی کوالیفیکیشن دیکھی جاتی ہے کہ یہ کوالیفائڈ شخص ہے کہ نہیں ہے. کسی خاص عہدے کو چلانے کے لیے، خاص ذمہ داری کو نبھانے کے لیے کچھ بنیادی کیریکٹرسٹکس ہونے چاہیے نا، کوئی اہلیت ہونی چاہیے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکمت، رحمت اور ہدایت ایسے ہی دے دے، ایسے ہی دے دے کسی بھی ایسے شخص کو جو کسی اس قابل ہی نہ ہو. ہم بچے کو بھی، چھوٹا سا بچہ 5 سال کا بچہ ہوگا، اس کو آپ 1000 کا نوٹ نہیں دیں گے کہ بھئی یہ اہل. ایسا نہیں ہے میرے پاس پیسے نہیں ہیں، ایسا نہیں ہے کہ اس کو، بچے کو ضرورت نہیں ہے، اس کا دل نہیں چاہتا، لیکن یہ اہل نہیں ہے اس وقت. اس کے پاس وہ مینٹل کیپیسٹی نہیں ہے کہ یہ 1000 کی اس کو ورتھ ہی نہیں پتا. یہ باہر جائے گا اور یہ کسی ریڑھی والے سے بھی، کسی دکاندار والے سے بھی 100 کی چیز وہ 1000 کی اس کو چونا لگا دے گا. اور ویسے بھی ہم اپنے دنیا میں، زندگی میں ہر وقت یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ میں جو بھی اس چیز کو بھی کوئی چیز دے رہی ہوں یا دے رہا ہوں، اس کی کیا اہلیت ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہدایت جیسی چیز دے دے کسی ایسے انسان کو جو نارمل کام کرتا ہو. رحمت دے دے ایسی کسی کے گھر میں جہاں پہ گناہ کے کام ہوتے ہوں، جہاں پہ اللہ کی نافرمانیاں ہوتی ہوں، وہاں پہ رحمتیں نازل ہونا شروع ہو جائیں اللہ کی، اور وہاں پہ ہدایت ملنا شروع ہو جائے، اور وہاں پہ جو ہے وہ حکمت آ جائے لوگوں کو.
لوگ کسی ناچنے گانے اور شراب پینے والے اور غلط کام کرنے والوں سے کہیں کہ آپ ذرا ہمیں حکمت سکھا دیں، ہو سکتا ہے ایسے آپ جاتے ہیں کسی ایسے شخص کے پاس جاتے ہیں جس کو علاج کا پتہ ہی نہ ہو، میڈیسن کا پتہ ہی نہ ہو، اور آپ کے ذرا مجھے میرا علاج کر دیں؟ ہم نہیں جاتے ہیں نا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی یہ تینوں جو بہترین خوبیاں ہیں نا، بہترین، کسی کے اندر حکمت آ جائے، کسی کو ہدایت مل جائے اور کوئی مسلسل اللہ کی رحمت میں ہو، وہ محسنین کو دیتا ہے، للمحسنین۔ تو اگر تو آپ کو ہدایت مل رہی ہے، آپ کو حکمت آ رہی ہے قرآن کے تھرو، آپ کو رحمت فیل ہو رہی ہے، آپ برڈنڈ محسوس نہیں کر رہے ہیں کلاس لیتے ہوئے، قرآن پڑھتے ہوئے، آپ کو خوشی محسوس ہو رہی ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ ہاں میرے واقعی 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ہو سکتا ہے 10 گھنٹے بھی میں اگر اللہ کے کوئی دین میں کوئی استعمال کر رہا ہے اور وہ پینک ہی نہیں ہو رہا، وہ اریٹیٹ ہی نہیں ہو رہا، وہ فرسٹریٹ ہی نہیں ہو رہا، اس کو مزہ آ رہا ہے، تو وہ اللہ کی رحمت بھی ہے، اللہ نے اس کو اپنی رحمت میں کر لیا، وہ اسے بودر ہی نہیں کر رہے لوگ اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، وہ کون سی انجوائمنٹ مس کر رہا ہے، وہ کون سی انٹرٹینمنٹ مس کر رہا ہے جو باقی لوگ کر رہے ہیں اس ٹائم پہ، وہ نہیں دیکھ رہا ہے نیٹ فلکس، وہ نہیں دیکھ رہا ہے ٹی وی، لیکن کیا ہے کہ وہ رحمتیں انجوائے کرے اللہ کی، وہ حکمت انجوائے کر رہا ہے کہ ارے واہ میں نے تو یہ کام بڑے اچھے سے کر لیا، میں نے نمازیں اتنی مزے سے پڑھ لی، کسی اور 2 سے 2 گھنٹے باتیں کرتی اور وہ کتھارسس نہ ہو پاتا جو 1 2 نفل میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کتھارسس کر لیا، اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی میرے دل کو ٹھنڈک دے دی، ایسا سکون دے دیا، تو یہ محسنوں کو ملتا ہے۔ قیامت والے دن لوگ یہ حسرت کریں گے، الزمر کی آیت نمبر 58 میں آتا ہے، یہ آپ لوگ خود یہ آیت قرآن کی دیکھ لیں، قیامت والے دن لوگ حسرت کیا کریں گے، کیونکہ یوم الحسرہ ہے، قیامت کا ایک دن کیا ہے، یوم الحسرہ، یہ یاد رکھیے گا کہ قیامت کا ایک دن کیا ہے جس میں صرف اور صرف حسرت کریں گے، وہ دن حسرت کا دن ہوگا، ارے 2 نفل میں مس کر دیے تھے، ایک ایکسٹرا روزہ منڈے تھرسڈے کا رکھنا تھا وہی نہیں رکھا، وہ میرے پاس پیسے تو تھے، کوئی مانگ رہا تھا، میں نے بس سوچا کیا ہر وقت پیسے لوگوں مانگتے رہتے ہیں، کیا فائدہ ان کو دینے کا، سچ بولنا تھا تو میں نے کہا نہیں سچ بولنے کا فائدہ نہیں ہے، پکڑی جاؤں گی، یوم الحسرہ، اس دن کا نام ہے ایک، تو اس دن کیا لوگ حسرت کریں گے کہ کاش ایک دن دنیا میں واپس جاؤں، سورہ الزمر 58، ٹھیک ہے، کاش ایک دن دنیا میں واپس جاؤں اور محسن بن جاؤں، اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا ہے من المحسنین، او تقول حین تر العذاب، جب وہ لوگ دیکھیں گے عذاب کو، لو ان لی کرہ، تو وہ یہ وش کریں گے فاکون من المحسنین، کاش میں احسان کرنے والوں میں سے ہوتی، کاش میں محسنین میں سے ہوتی، کوئی مشکل ہی نہیں تھا کام، اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسے بڑے بڑے کام تو نہیں بتا دیے تھے کہ ٹرک چلانے ہیں، پہاڑ توڑنے، کوئی دریا نکالنے اور آگ کا دریا کوئی کراس کرنا ہے، فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ۔ اب ہم نے اپنا ذاتی جائزہ بھی لینا ہے کہ او تقول حین تر العذاب، کہ جب وہ قیامت والا دن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہوگا ایک دن، اور اللہ تعالیٰ کی بات پہ ہمیں یقین ہے کہ نہیں ہے، ہم کہتے ہیں کہ نہیں بس لکھا ہوا ہے، پتہ نہیں ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا، اگر تو یہ معاملہ ہے پھر تو پوری پوری آیتیں بھی ہمیں کچھ عقل نہیں دیں گی، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ نہیں یہ آیت دے دی ہے اللہ نے، اب اس کے اکارڈنگلی ہی فیصلہ ہوگا، اس کے اکارڈنگلی ہی لوگ وش کریں گے، اس کے اکارڈنگلی ہی وہ فیلنگز آئیں گی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک دن ہوگا کہ لو ان لی کرتن، کاش ایک دفعہ ہو جاتا میرے لیے، فاکون من المحسنین، کہ میں ایک دفعہ دنیا میں جاؤں اور کیا بن جاؤں، نمازی بن جاؤں، صدقے خیرات کرنے والی بن جاؤں، بزنس وومن بن جاؤں، کوئی پرائم منسٹر بن جاؤں، من المحسنین، میں احسان کرنے والی بن جاؤں، تو کیا کرنا ہے کہ اب یہ چیک کرنا ہے میں نے اور آپ نے کہ ہم محسنین کے لیول میں سے ہیں کہ نہیں، میں نے آپ کو کل بھی یہ بتایا تھا کہ الحمدللہ ہم مومنین ہیں، ہم اللہ پہ، اللہ کے رسول پہ، اللہ کے رسول کو آخری نبی ماننے پہ، اور عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت، سب چیزوں پہ الحمدللہ ہمارا یقین ہے، ٹھیک ہے کچھ چیزوں کے بارے میں ہمیں کچھ کنفرمیشن نہیں ہے، ہم غلط مس انڈرسٹینڈنگ پہ زندگیاں گزار رہے تھے، ایسا ایسا ہم امپروو کریں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ لوگ خسارے سے بالکل پاک ہیں، کون، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہ لوگ ہیں جو ایمان لے آئے ہیں اور اپنی اصلاح میں لگے ہوئے ہیں، کنٹینیوسلی مرتے دم تک اصلاح کرتے رہیں گے کرتے رہیں گے کرتے رہیں گے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور کیا ہے گروپ کے تھرو سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، خود بھی سیکھ رہے ہیں لوگوں کو بھی سکھا رہے ہیں، ایک چلے چلی جا رہی ہے چین، تو یہ شاید بچ جائیں گے، یہ ان سب خسارے میں ہیں یہ لوگ بچیں گے، تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اگر تو مومنین ہیں ہے نا، اور ہم متقین بھی ہیں، جو کہ ہم نے دیکھا تھا کہ روزے میں اگر ہم کچھ نہیں کھا پی رہے ہیں اور نماز میں ہم کسی سے باتیں نہیں کر رہے ہیں، کہ نماز میں نیت باندھی اللہ اکبر کہہ دی اور پھر جو ہے نا کوئی منہ چلنا شروع ہو گیا، کچھ کھا رہے ہیں یا پیاس لگی ہے تو پانی پی رہے ہیں، نارمل ڈیز میں بھی، یا کسی سے باتیں کرنی شروع کر دی، نہیں کرتے نا، ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو فوکسڈ کھڑے ہوتے ہیں، بالکل نہ ادھر دیکھتے ہیں نہ ادھر دیکھتے ہیں، سائڈ آئیز استعمال ہی نہیں کر رہے ہوتے ہیں اپنی کہ کسی کو ادھر سے دیکھ لیں ادھر سے دیکھ لیں، تو الحمدللہ تقویٰ کا لیول ہے ہم میں، ہم کوئی ایسے برے نہیں ہیں، لیکن بہرحال ہم نے کون سا لیول اچیو کرنا ہے، ہم نے محسنین کا لیول اچیو کرنا ہے، مومنین اور متقین جب کنٹینیوسلی اپنی یہ ٹریٹ استعمال کرتے رہتے ہیں تو محسن کے لیول پہ چلے جاتے ہیں، تو چیک یہ کیا کرنا ہے محسن کہ میں ہوں کہ نہیں، کیا میں اس کتاب سے زیادہ فائدہ اٹھا رہی ہوں، زیادہ ہدایت لے رہی ہوں،
زیادہ رحمت لے رہی ہوں. اب سب لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی اس کتاب سے تھوڑی ہی رحمت لے رہا ہے، کوئی اس کتاب سے زیادہ رحمت لے رہا ہے، کوئی اس کتاب سے زیادہ ہدایت لے رہا ہے، کوئی اس کتاب سے کم ہدایت لے رہا ہے، کوئی اس کتاب سے زیادہ حکمت لے رہا ہے، کوئی اس کتاب سے کم حکمت لے رہا ہے. تو کیا میں اس کتاب سے زیادہ ہدایت، زیادہ رحمت اور زیادہ حکمت لے رہی ہوں؟ لوگوں سے ہم کتنا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں نا، کہ کوئی قابو آ گیا ہے، کوئی ہمارے انڈر آ گئے اور کوئی ٹیلنٹڈ انسان مل گیا تو فیورز لے لو اس سے، آپ یہ ہمارا یہ کام بھی کرتے ہیں، آپ یہ بھی، ارے آپ لگے ہاتھوں ذرا یہ بھی کرتے ہیں، ارے آپ یہ بھی کرتے ہیں نا. تو اتنی سینس تو ہے نا ہم میں کہ ہم لوگوں سے فائدہ اٹھانے والے ہوں. تو اس کتاب کو جو کہ فری آف کاسٹ ہے، ہمارے پاس کو پیسے ہی نہیں ہے، مانگیں تو لوگ دینے کو تیار ہوتے ہیں. آپ کو مصحف چاہیے، آپ بتائیے، ہم آپ کو ہدیہ کرتے ہیں. یہ والا ظرف اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے مومنوں کے دلوں میں، کہ وہ کتاب کے لیے بھی لوگ جو ہے نا وہ صدقہ کرنے کو تیار ہوتے ہیں، کہ آپ کو ہدیہ دیں گے. آپ بتائیں، آپ کو قرآن چاہیے. تو تو یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ گھر میں صحف پڑے ہوئے، 3 3 4 4 جلدوں کے پڑے ہوئے، عثمانیہ اس کے ڈائلیکٹ کے پڑے ہوئے، دوسرے ڈائلیکٹ قریشی ڈائلیکٹ کے پڑے ہوئے. یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. بات بڑی کیا ہے، محسنین کا لیول کون سا ہوگا، کہ میں اس سے فیورز کیا لے رہی ہوں. اس قرآن سے لوگوں سے تو فیورز لے ہی لیتی ہوں نا میں. یہ تو میرے اندر اسمارٹنس ہے کہ جہاں مجھے کوئی بچہ بھی ذرا سا کچھ وہ کرتا ہے، ذرا یہ کام کر دو، ذرا یہ کام کر دو. قرآن سے فیورز لیے ہیں میں نے. یہ قرآن ہمیں بیٹھے بٹھائے بس مل گیا ہے. تو اپنے محسن ہونے کو اینالائز کریں. ٹھیک ہے، ڈیلی وائز، ویک وائز، پوری زندگی میں پروگرس دیکھیں کہ یہ ہمارا دن شروع ہوتا ہے اور گزر جاتا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. دن شروع ہوا، سوچتے اچھا آج کیا کیا کام کر رہے ہیں. کوئی ایک دن پہلے سے پلاننگ نہیں ہوتی. کوئی پتہ چل جائے گا، کچھ موڈ ہوگا تو کر لیں گے، دیکھوں گی آج کیا موڈ ہے، دیکھیں گے کیا کر رہے ہیں آج. اب ہمت دیکھیں گے، اب مصروفیت دیکھیں گے. یہ نہ ہو کہ کوئی آ جائے، کہیں چلے جائیں. مطلب اس کے بعد جو وقت بچے گا تو قرآن کو دیں گے. حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ بھائی میرا یہ روٹین ہے، اس میں آپ لوگ ایڈجسٹ کریں. کوئی بھی آنا جانا ہو، کچھ بھی لینا دینا ہو، جو بھی کرنا ہو، میری یہ روٹین ہے. اس کے علاوہ یہ ٹائم بچتا ہے، اس میں آپ لوگ دیکھ لیں کہ میں کیسے مینیج کروں، یا اس ٹائم پہ میں اویلیبل ہوں جو میں کر سکتی ہوں. لیکن ہمارا کیا لائف اسٹائل ہے کہ اچھا یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہاں بھی جانا ہے، وہ یہ بھی کام آ گیا، اچھا گروسریز بھی کرنی ہے. چلے اب یہ ٹائم بچ گیا، تھوڑا سا آدھا گھنٹہ ہے، آج سونے سے پہلے تھوڑی سی تلاوت سن لیتی ہوں، تھوڑا سا قرآن پڑھ لیتی ہوں. تو یہ تو محسن نہیں نہ ہوئے. کوئی انسان اپنی زندگی کو پلان کر رہا ہے قرآن کے اکارڈنگلی، قرآن کو پریفرنس دے رہا ہے، اور کوئی انسان نہیں پریفرنس دے رہا ہے اور وہ یہ سمجھے کہ وہ محسن ہے کیونکہ اس نے نمازیں اچھی پڑھ لی ہیں. تو اس قرآن کے تھرو کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے تلک آیات الکتاب الحکیم ہدی و رحمۃ للمحسنین. قرآن کے تھرو ملے گا. نمازیں وغیرہ باقی جو آگے جو بھی ایٹریبیوٹس ہیں وہ قرآن کے تھرو ہی، قرآن کو ٹائم دیتے ہوئے ہی انسان کی پرسنالٹی میں جو ہے وہ ڈلتے چلے جائیں گی اس کی اہمیت. تو اپنا محسن ہونے کو چیک کریں، میں کس لیول کی محسن بن گئی ہوں. اور بنتے چلے جاتے ہیں الحمدللہ. ہم کسی بھی کام کو شروع کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ارے کل سے تو بہت اچھا ہو گیا، آج ایک اگلے ہفتے کہتے ہیں تو اس سے بھی اچھا ہو گیا. تو ہمارا جو پروگرس لیول ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے. لیکن کیا ہے کہ ہم سوچتے رہ جاتے ہیں کہ وہ اتنے سارے کاموں کی لسٹ بنائی تھی، کچھ ہوا ہی نہیں، ہے نا، یا بس کام ہی بگڑ گیا میرا. تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم نے اپنی زندگیوں میں کبھی بھی اللہ کو اہمیت نہیں دی ہوتی، کبھی بھی قرآن کو اہمیت نہیں دی ہوتی. تو ہمارے جو کام ہے نا دنیا کے، اللہ تعالیٰ وہ بھی بگاڑتے چلے جاتے ہیں. خود کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ تمہاری چاہت ہے اور میری چاہت ہے، میں بھی کچھ چاہ رہا ہوں تمہارے لیے، تم بھی چاہ رہے ہو اپنے لیے کچھ، اور میں بھی تمہارے لیے کچھ چاہ رہا ہوں. ہوگا کیا؟ جو میں چاہ رہا ہوں وہی ہوگا. لیکن تم تھکتے ہی چلے جاؤ گے اس کام میں جو تم چاہ رہے ہو. البتہ اگر تم جو میں چاہ رہا ہوں، جو کہ میں نے بتا دیا ہے، کوئی میں نے ہڈن بات تو رکھی نہیں ہے کہ گیس دا ہڈن سائنس، کوئی ٹریجر باکس تو نہیں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا. پوری قرآن دے دی ہے کہ دیکھو میں کیا چاہ رہا ہوں تم سے. تو اگر تم یہی چاہنے لگو گے جو میں چاہ رہا ہوں، تو جو تم چاہ رہے ہو میں تمہارے لیے چاہنے لگوں گا. اتنی یعنی کہ کیوٹ سی اللہ تعالیٰ ہمیں ایک وہ دے رہے ہیں آفر. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں کہ بس اپنے چاہنے پہ لگے ہیں، جو میں چاہ رہی ہوں وہ ہو. بچوں کو، شوہروں کو، گھر والوں کو بھی یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارے چاہنے پہ چلو، اور ڈسٹرب کیا ہوا ہے سب کو. ان کو بھی گناہ گار کرتے ہیں اور خود بھی گناہ گار ہو رہے ہوتے ہیں. وہ بھی ہماری وجہ سے، اگر کوئی چاہ بھی رہا ہو نا، اور قیامت والے دن یقیناً وہ یہی بلیم کریں گے کہ میں تو یہ چاہ رہا تھا اللہ تعالیٰ دین کا کام کرنا، یہ اس نے مجھے روک دیا تھا، یہ سر کھاتی تھی، یہ پریشان کرتی تھی، اس لیے بس میں نے جو ہے نا سب جان چھڑائیں گے، سب بچے بھی، شوہر بھی، جس کو جو ہمارے انڈر ہے نا وہ سب ہم پہ ڈال کے ہاتھ جھاڑ کے یہ جا وہ جا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ چونکہ دلوں کے بھی حال جانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایک ایک مومنٹس کو جانتے ہیں. پتہ بھی گر جاتا ہے تو جانتے ہیں. اس لیے ہو سکتا ہے کہ لوگوں کی یہ والی ٹرکس نہ چلیں، لیکن بہرحال اگر جتنے بھی ہم پہ لوگ جو ہیں وہ الزام لگا رہے ہیں، ان میں جو بھی سچائی ہوگی وہ تو پھر دیکھنی پڑے گی نا. اللہ تعالیٰ انصاف پہ معاملہ کریں گے. تو دیکھنا کیا ہے کہ میں نے آج کیا کیا کیا، میں نے آج اچھا کیا کیا، اور کیا میں نے اچھا کرتے کرتے کوئی بھی اچھا کام کیا نا اس کو نوٹ ڈاؤن کریں. پھر یہ دیکھیں کیا میں نے اچھا کرتے کرتے بیزاری کا مظاہرہ کیا، پٹری سے نیچے تو نہیں آ گئی. مجھے کہاں کہاں اصلاح کی ضرورت ہے اور اس کے لیے میں نے کیا کیا ایفرٹس کیے.
یا میں اسٹیگننٹ ہو گئی ہوں، بس جیسی ہوں بس ویسی ہوں، ٹھیک ہے تھوڑا بہت جو بھی ہے نماز روزہ بس کر لیں گے، چینج نہیں لا پا رہی ہوں، تو اسٹیگننٹ نہیں ہونا ہے، ٹھیک ہے؟ کون سے کام ہیں جو میں نے عادتاً کر لیے ہیں، بس میری عادت تھی یہ کرنا، صبح اٹھنا میری عادت تھی، نماز روزہ کرنا میری عادت تھی، میں نے اپنے بڑوں کو دیکھا تھا یہ کرتے ہوئے تو اس لیے میں کر رہی ہوں، اذکار دعائیں کھانا پینا، کیا کام میں نیت سوچ سمجھ یہ اس کو مد نظر رکھا تھا کوئی بھی کام کرتے ہوئے کہ نیت کیا تھی میری، سوچ جو تھی وہ کیا تھی، سوچ سمجھ کے کام کیا تھا میں نے، کیا سوچ کے کام کر رہی تھی میں کہ مجھے دنیا کا فائدہ ہو جائے گا یا یہ کہ نہیں میں اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اچھا کام پسند ہے، بہت سارے محسنین لگے ہوئے نمازیں پڑھنے، ظہر کی اذان ہوئی ہے بہت سارے لوگ چلے گئے مسجد، بہت سارے لوگ نمازوں میں کھڑے ہو گئے، کچھ بیمار بھی ہیں، کچھ جو ہیں وہ ان کا دل نہیں چاہ رہا لیکن انہوں نے پھر بھی اپنے آپ کو کھڑا کیا ہے کہ نہیں ہم نماز کے لیے کھڑے ہوں گے، تو میری نماز اللہ کی نظر میں کیسے آئے، میری نماز حسین کیسے ہو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے حسن کیسے لے کر آؤں، تو محسن جو ہوتا ہے وہ پھر دیکھتا ہے کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ آج میرا دل نہیں چاہ رہا ہے نماز پڑھنے کو، آج مجھے بیزاری سی ہو رہی ہے لیکن میں نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے دوبارہ سے اپنے آپ کو اٹینٹیو رکھنا ہے، نماز کے لیے کھڑے ہونا ہے، تو وہ محسن کی نماز بن جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ یا یہ کہ کچھ کام جو ہیں وہ میں نے جیسے عادتاً ہم کر لیتے ہیں نا، اذکار کر لیتے ہیں، دعائیں کر لیتے ہیں یا کھانا پکانا کر لیتے ہیں، لیکن اب ہم اللہ کے لیے کریں گے، کھانا پکانا تو کر ہی رہے ہیں ہم سالوں سے کر رہے ہیں، ناشتے سحریاں افطاریاں کھانے سب کر رہے ہیں، لیکن اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یہ پسند ہے، انہوں نے میری ڈیوٹی لگا دی ہے کہ میں کچھ لوگوں کو جو ہے کھانا سرو کروں، تو میں اچھے سے کروں گی، اب وہ کوئی میری تعریف کرے نہ کرے، کوئی کھانے کی برائی کرے نہ کرے، ٹھیک ہے اگر برائی کیا تو میں کیئرفل ہو جاؤں گی، نیکسٹ ٹائم میں نمک کم ڈالوں، نیکسٹ ٹائم میں مرچیں کم ڈالوں، نیکسٹ ٹائم میں اچھے سے اس کو پکاؤں، لیکن کیا ہے کہ میں یہ ایکسپیکٹ نہیں کروں گی لوگوں سے کہ وہ ہر وقت میرے اکنالج کرتے رہے میرے کاموں کو، تو جو بھی کام میں کروں وہ میں شعور کے ساتھ کروں، اچھا کام کون سا کیا اور اچھا کام اچھے سے بھی کیا کہ نہیں کیا، اچھے سے سلام کیا کسی کو، اچھے سے جواب دیا، فیک اسمائل تو نہیں دی تھی، کسی نے سلام کیا جی وعلیکم السلام اور منہ ادھر کر لیا، ایسے سلام پسند ہے کسی کو، یا کسی کو اچھے سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے لوگوں کو لگے اچھا میں اس کے لیے امپورٹنٹ ہوں اس نے مجھے اچھے سے سلام کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں کہ ہر ایک سے ایسے ملتے تھے جیسے وہ ان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہو، تبھی تو دین کا کام کہاں سے کہاں پہنچایا انہوں نے، ہمارے لیے گھر کے بچے اور بڑے اور سب ہمارے تو نیگیٹو تھاٹ سب سے پہلے آتی ہیں سلام کرنے سے، اچھا یہ کسی کو سلام کرنا پڑے گا، تو اچھے سے سلام کرنا، اچھے سے جواب بھی دینا، کوئی سلام اگر ڈھیلے ڈھالے میں کیا السلام علیکم آنٹی، وعلیکم السلام بیٹا کیا حال ہے، تو یہ کوئی برا تو نہیں ہے، اس میں کوئی انرجی زیادہ تو نہیں لگ رہی ہے، کوئی پیسے تو نہیں لگ رہے ہیں، کوئی ہمیں اے ٹی ایم کارڈ استعمال کرنا پڑتا ہو اس کے لیے، یا فیک اسمائل کرنا کہ سامنے سے لگ رہا ہو کہ اللہ اس نے کتنی بیزاری سے مجھے سلام کیے، یا نیچرل اسمائل ہوتی ہے میری کہ بنا دل چاہتا ہے اچھا میں نے مومن کو دیکھ لیا، کہاں میں ہندو فلم میں دیکھتی تھی اور ہندوؤں کو دیکھ کے میری آنکھیں چمک جاتی تھی، لوگ سیلیبریٹیز کو دیکھتے ہیں ان کی آنکھیں چمک جاتی ہیں، یہاں تو مومن کھڑا، میرے اپنے گھر میں میرا شوہر مومن ہے نا، میرے ماں باپ مومن ہیں الحمدللہ، مسلمان لوگوں میں رہ رہی ہوں، اٹھ رہی ہوں، بیٹھ رہی ہوں، پڑھا ہے نا آپ نے اسلام جب شروع ہوا ہے تو صحابہ کرام کے ساتھ کیا معاملے ہوئے تھے، کہاں چلے گئے تھے وہ، مدینہ چلے گئے تھے اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے، ماں باپ کو چھوڑ کے، مومنوں کے پاس چلے گئے تھے، اللہ تعالیٰ مجھے گھر میں مومن دے دیا آپ نے، تو کوئی بھی جو ہے وہ کام کیسے کرنا ہے کہ کانشیس ہو کے کرنا ہے، شعوری سلام کرنا ہے، دیکھ کر سلام کرنا ہے، جس کو بھی سلام کریں کوشش کریں کہ دیکھ کر سلام کریں، اس کی آئی کانٹیکٹ ہو، پتہ ہو، ایسا نہیں کہ بس اپنے موبائل میں، اب تو موبائل آ گئے نا ہمارے ہاتھوں میں ماشاءاللہ سے، تو اس کی وجہ سے تو ہمیں اوپر دیکھنا ہی جو ہے نا اس کی کوئی فکر نہیں ہوتی، فون ہمارے ہاتھوں میں ہوتا ہے اور کوئی ابو آ گیا السلام علیکم ابو، اور دیکھتے بھی نہیں ابو کو کہ ان کے ہاتھوں میں کیا ہے، اٹھ کے ہم لے لیں، کوئی ان کی کیئر کریں، پانی پلا دیں ان کو، تو جس کو بھی سلام کریں دیکھ کر سلام کریں، یا رسمن سلام کرتے ہیں ہم بس کہ ہے کوئی انٹر ہوا ہے تو یہ گھر میں ٹرینڈ دیکھ رہے ہیں ہم سب کو سلام کرتے ہوئے کہ السلام علیکم، تم پہ اللہ کی سلامتی ہو، اتنی بڑی دعا دے دی ہم نے کسی کو، ہے نا، دل ساتھ تھا کہتے ہوئے، اور یہ کہ دعا کرنا کانشیس ہو کر یا باتوں میں لگے رہے، کوئی بچہ آتا ہے کہ آنٹی دعا کیجیے گا یا انکل دعا کیجیے گا، ہاں بیٹا اللہ کامیاب کرے، اور باتوں میں لگ گئے، یا واقعی سوچا کہ اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کرے، یا بیٹا اللہ تعالیٰ آپ کو دین اور دنیا دونوں میں کامیابی دے، لوگوں کی اصلاح ایسے ہی ہوتی ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، حسن یہاں بھی حسن آ گیا، یہاں بھی حسن آ گیا، محسنین کا یہاں ایٹریبیوٹ آ گیا کہ لوگوں کو کیسے بلانا ہے، حسنہ کے ذریعے بلانا ہے، تو کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے سے جونیئر کی کمزوری پہ نظر رکھتے ہیں، ان کے رویے ان کی کمی کوتاہی پر نظر رکھتے ہیں، آپ کے گھر میں ہے نا کوئی چھوٹے بچے یا آپ کا کوئی گھر میں کوئی ایسا معاملہ ہو جن کے ساتھ، تو ان کی کمزوریوں پہ ہی نظر ہوتی ہے نا، صرف وہ خود نہیں اور لوگوں سے بھی ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ تو ایسی ہے نا، یا وہ تو کام ہی نہیں صحیح کرتے، یہ لوگ تو ہیں ہی ایسے، جو مل گیا بس ان لوگوں کے سدھرنے کا تو کوئی حال ہی نہیں ہے، بس ہمیں یہ مل گئے لوگ، ان کا بس سمجھ نہیں آتی ان کا کیا حال ہوگا، یہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتے، یہ تو نان سیریس لوگ ہیں، ایک محاذرائی، ایک گروپ بندی، ایک ریپلشن ہم رہتے ہیں، تو ایک استاد ایک مربی یا ایک مینٹور کا یہ کام نہیں ہوتا ہے کہ وہ اس طریقے پہ اصلاح کرے، وہ محسن نہیں ہے، وہ عابد ہو سکتا ہے، وہ عالم ہو سکتا ہے، وہ زاہد ہو سکتا ہے، وہ نیک وکار بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ محسن نہیں ہو سکتا،
ٹھیک ہے؟ نمازی ہو سکتا ہے انکل آپ نمازیں پڑھتے ہیں، جی بالکل پڑھتے ہیں، لیکن محسن ہیں تو آپ کرائٹیریا دیکھ لیں، وہ بالکل بھی احسان کے لیول پر نہیں ہے۔ کچھ لوگ ہنستے ہوئے مذاق اڑاتے ہوتے، نفرت سے کسی کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، اگنور کر کے اصلاح کر رہے ہوتے ہیں، وہ محسن نہیں ہوتے۔ محسن خیر خواہ ہوتا ہے، اس کو دین کی خیر خواہی کی فکر ہوتی ہے، دین کی بڑھوتری کی فکر ہوتی ہے، وہ دین کو اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں۔ اس کا اپنا کاروبار میں جتنی ایفرٹ کوئی انسان اپنے کاروبار کے لیے لگا رہا ہوتا ہے نا، جتنی ایڈورٹائزمنٹ کر رہا ہوتا ہے، اچھے اخلاق کا مظاہرہ، جی جی بالکل آپ آئیے ہمارے پاس آفر ہے۔ دیکھیں آپ بازاروں میں جا کے باہر کھڑے ہو جاتے ہیں دکاندار، اپنی دکانوں سے نکل کے گرمیوں میں اے سی کی دکانیں چھوڑ کے باہر کھڑے ہو جاتے ہیں، کوئی کسٹمر ہمیں مل جائے اور جی ادھر آئیے، آپ ادھر آئے، ہمارے پاس آفر ہے، کیا چاہیے آپ کو یہ چاہیے وہ چاہیے، لسٹیں گنواتے ہیں کہ شاید کسی وجہ سے ان کو اس لسٹ سے یہ کوئی چیز جو ہے نا یہ ان کو ہٹ کرے اور ہنٹ ملے اور یہ ہماری دکان پر آ جائیں، اور ایسی ایسی آفرز دیتے ہیں اور ایسے ایسے عاجزی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ہم دین کو بزنس ہی نہیں بنایا ہوا ہم نے، دین تو ہمارے لیے ایسا ہے جیسے ہم پہ کوئی سختی کسی نے نافذ کر دی ہے۔ محسن جو ہے وہ دین کا خیر خواہ ہوتا ہے، اس کی ہر چیز جو دین پر ہوتی ہے، امی ابو ساس سسر بچے شوہر، وہ ہر چیز میں کیا دیکھ رہا ہوتا ہے، یہ رشتے ہیں ٹھیک ہے، اب مجھے یہی ماں مل گئی، اب مجھے یہی باپ مل گیا، مجھے یہی شوہر مل گیا، مجھے یہی بیوی مل گئی ہے، ٹھیک ہے، تو اب یہ مجھے مل گیا ہے، ان کے لوپ ہولز ہوں گے میرے بھی لوپ ہولز ہوں گے، ان کو شارٹ کمنگز ہوں گی میری بھی شارٹ کمنگز ہوں گی، ان کی ویکنیسز ہوں گی میری بھی ویکنیسز ہوں گی، تو مجھے کیا کرنا ہے مجھے ان کی یہ سب چیزیں اگنور کر کے دین کو ان کے سامنے پریزنٹ کرنا ہے، لیکن ہم اپنی ذات کو آگے لے آتے ہیں، دین کہیں دور چلا جاتا ہے، مجھے کیسے کہہ دیا یہ کیسے کہہ دیا، تو ایسا شخص محسن نہیں ہوتا ہے، اپنی ذات کو سامنے رکھنے والا محسن نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ الذین یقیمون الصلاۃ، سب سے پہلے ان کے لیے کیا ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ، وہ خود اللہ تعالیٰ سے ہر وقت میٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، تو اپنی ذات ان کی ناک جب زمین پہ رگڑوا رہے ہیں اللہ تعالیٰ 5 دفعہ دن میں، اپنی ذات پھر کہاں رہ جاتی ہے، ٹھیک ہے، تھاٹ آف دا ڈے تھرو آؤٹ دا ڈے یہ سوچنا ہے ایکسکیوز می کہ میرے ذہن میں کون سا خیال اور سوچ اٹک جاتا ہے، پورا دن میں کیا سوچتی رہتی ہوں، نماز میں نے کیا مانگا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، تو نماز کیا ہے، الذین یقیمون الصلاۃ، کیونکہ نماز میں سارے خیالات تو نماز میں ہی آتے ہیں، ویسے تو ہم بہت بزی ہوتے ہیں، کچن میں کام کر رہے ہوتے ہیں، کسی سے باتیں کر رہے ہیں نا، کسی اور چیز پہ توجہ ہے، فون پہ توجہ ہے، لوگوں سے باتوں میں توجہ ہے، نماز میں اصل میں پتہ چلتا ہے کہ کیا خیال اور کیا سوچیں آ رہی ہیں، تو تھرو آؤٹ دا ڈے وہی بات سوچے جا رہے تھے، کوئی کام تھا جو اٹک گیا تھا، کوئی نیگیٹو تھاٹ تھی جو اٹک گئی تھی، تو بظاہر تو سارے کام کر رہے ہیں روٹین کے، لیکن دل و دماغ میں کچھ چل رہا ہے، ان خیالات سے محسن جان چھڑاتا ہے جا نماز میں جا کے کہ اللہ تعالیٰ یہ جان جو ہے نا میری چھڑا دیں، ان لوگوں سے یا ان معاملات سے، وہ اپنے آپ کو نمازوں میں انگیج کر لیتا ہے، اس کو اپنے فوکل پوائنٹس پتہ ہوتے ہیں، نیگیٹو سوچ کی وجہ سے کچھ نہیں ہو رہا نا یا بہت کچھ ہو رہا ہے، تو اپنے آپ کو وہ کیا کرے، بزی کر لے، کس میں، نمازوں میں۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو مشکل آ گئی ہے تو صبر تو کر ہی رہے تھے، اب نمازوں میں بھی انگیج ہو جاؤ، تمہارا انگیج ہونا بہت ضروری ہے، اور آپ یہ خود بھی دیکھیے گا، وہ کیا کرنا آپ کو کرنا ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی نیگیٹو تھاٹ زیادہ آ رہی ہو نا، تو یہ پریکٹیکل ہے کہ ایک ہے کیسا ہے، پریکٹیکل آپ کو ٹپ ایسی ہے کہ جب بھی آپ نیگیٹو ہو رہے ہوں، ڈپریسڈ ہو رہے ہوں، انگزائٹی ہو رہی ہو، اداس ہو رہے ہوں بلا وجہ، تو اس کی وجہ یہ ہوگی کہ آپ بہت فارغ ہوں گے اور آپ بزی ہو جائیں گے کسی کام میں، اور اس کام کو پورا کرنے کے لیے، یہ نہیں ہے کہ ہم بزی، ہم ڈپریسڈ ہوں، ہم کام شروع کریں لیکن اس میں بھی دل نہیں لگ رہا کہ نہیں نہیں آج تو بڑا ہی اداس ہوں میں، آج میرا دل ہی نہیں لگ رہا کوئی کام کرنے میں، تم ذرا دیکھ لو، پھر تو ہم اس کو اور تقویت دے رہے ہیں نا اپنے اس مزاج کو، تو کوئی کام جو ہے اپنے آپ کو اس میں انگیج کر لیں اور دنیا کے کاموں میں انگیج کر لیں، نماز کے ساتھ ساتھ نماز پڑھیں، اور پھر اپنے آپ کو دنیا کی کوئی اپنا کام نکالیے کہ آج میں فریج صاف کروں، آج میں کلوزٹ صاف کر لیتی ہوں، آج میں اپنا کوئی اپنا نوٹس بنا لیتی ہوں، اور پھر اس کے بعد وہ اس میں بھی دل نہیں لگ رہا، واپس جائیں نماز کی طرف، استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ تعالیٰ سپورٹ کر دیں گے، ٹھیک ہے، استعینوا کا مطلب ہے تعاون کریں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، استعانت دیں گے اللہ تعالیٰ، تو مومن جو ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے، نمازوں کے تھرو اپنے آپ کو، اس کو فوکل پوائنٹ پتا ہوتا ہے کہ یہ ہے میرا پوائنٹ، اب اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ میں فوکس نہیں کر پا رہی ہوں، تو ہو سکتا ہے نماز بھی نہ کروں، آنسو نکل آئیں یا بس غصہ نکل آئے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سمیع اللہ لمن حمدہ، تو یہی ہم کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ بہت علم رکھتے ہیں، لیکن عملاً ان کی جو مزاج ہوتا ہے وہ بالکل بھی اچھا نہیں ہوتا ہے، نمازیں بہت اچھی پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن جو مزاج ہوتا ہے نا وہی رہتا ہے، بس علم بہت بے تحاشا آ جاتا ہے، حالانکہ علم تو سب سے پہلے اس لیے لیا جاتا ہے کہ میں اچھا انسان بن جاؤں، ٹھیک ہے، اور وہ کیا ہے کہ میری اصلاح ہو جائے، جو ابھی آج کل نعمان علی خان کی ایک کلپ چھوٹا سا ہے، اور وہ اتنی انہوں نے گہری بات کی نا کہ ربی زدنی، اللہ تعالیٰ مجھے زیادہ کر دے، ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں اس بارے میں کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے مجھے زیادہ کر دیں، کس لیے، علم کے لیے، علم کیا ہے کہ جو بھی اب میں پڑھوں اور سنوں اس کے لیے میری کیپیسٹی، میری ایکسیپٹنس، میرا شعور زیادہ ہو جائے، میرے لیے آسانیاں ہو جائیں، اس میں میری اصل میں میری اچھائیاں ہونی چاہیے، میری اس میں پروگرس ہونی چاہیے، علم کیوں زیادہ کرنا ہے کہ شاید میں کوئی ڈاکٹر بن جاؤں تو میری سیلری اچھی ہو جائے، یا علم اس لیے زیادہ کر لوں کہ میں 4 لوگوں کو یہ بٹھا سکوں کہ مجھے ساری قرآن کی نالج آتی ہے، مجھے سارا فقہ پتہ ہے، تو یہ تو فائدہ نہ ہوا پھر رب زدنی علما کا، یہ نفع بخش کیسے علم ہو گیا،
یہ تو وہ علم ہوگا کہ جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور پہلی حدیث ہے بخاری شریف کی، اور ہر باب میں ہر چیپٹر میں جو ہے وہ انہوں نے یہ والی حدیث جو ہے وہ کوٹ کی ہے کہ قیامت والے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ عالم کو بلائیں گے، اور وہ ایسا عالم ہوگا کہ لوگ اشش کرتے ہوں گے، ملینز کے ملین سبسکرائبرز ہوں گے، اور اس کے بعد اس کے جو پنڈال میں جہاں بھی وہ دیتے ہوتے ہیں اپنا لیکچر، جو بھی عالم وہاں پہ لوگ آتے تھے اور بڑا انفلوئنس ہوتے تھے کہ انسان کہ اصل میں تو کوئی متقی ہو، کوئی عالم ہو، کوئی جو ہے وہ روحانی پیشوا ہو، تو وہ یہ ہو، اور یہ تو سیدھا جنت میں جائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے پہلے ان کو دوزخ میں بھیجے گا کہ تم نے اس لیے جو ہے نا علم اپنا بانٹا کہ تمہاری واہ واہ ہو جائے، تم لوگوں میں جو ہے نا عالم کہلاؤ، تو اس لیے ربی زدنی علما، اس لیے علم حاصل کریں گے ہم۔ تو سب سے پہلے کیا ہے، میری اصلاح ہو جائے، ٹھیک ہے، عمل الصالحات، بعد میں وتواصوا بالحق آتا ہے، بعد میں وتواصوا بالصبر آتا ہے، بعد میں ہم کہیں گے کسی کو کہ بھئی حق بات کیا ہے اور صبر پھر کس چیز پہ کرنا ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ کچھ لوگ دوسروں کو لمبے لمبے خطبے دے رہے ہوتے ہیں، ان کی اپنی اصلاح جو ہے نا وہ کی جائے تو وہ مائنڈ کر جاتے ہیں، بہت برا لگتا ہے ان کو کہ آپ ہمیں نہ بتائیں، ہمیں پتہ ہے، ہم بھی قرآن پڑھنے والے ہیں۔ تو محسن کون شخص ہوتا ہے؟ وہ شخص جس نے خوبصورتی اپنا لی، اس کی نمازوں میں دوام آ گیا، اچھا کام کرنے والا، ہمیشہ مشوروں کی تلاش میں رہتا ہے، بہتر سے بہتر، آلویز ویلکمنگ، ان کے پاس پہلے سے جواب تیار نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی میں بھی یہی کرتی ہوں، ارے یہ تو میرے دل کی بات کہہ دی آپ نے، تو آپ کی دل کی بات آپ نے دل میں رکھی کیوں؟ آپ کو کہنی چاہیے تھی۔ جیسے ہی کوئی ان کو کچھ کہتا ہے، ارے یہ تو آپ نے میرے دل کی بات، آپ نے تو بالکل ایسی بات کر دی، کیوں کہ بس ہمیں یہ نہ بتائیں گے باتیں، اچھی اصلاح کی باتیں۔ بلال حبشی جو تھے، حضرت بلال حبشی جو تھے، وہ خوبصورت تھے، شکل کیسی تھی ان کی، کل بھی ہم نے حضرت عبداللہ بن مسعود کے بارے میں دیکھا تھا، لیکن دل سے ہمیں ان سے محبت ہے، ان کے پاس فزیکل بیوٹی، خاندان، مال کچھ بھی نہیں تھا، لیکن حضرت بلال ہیں، ٹھیک ہے، ان کے نام کے پہ ہم نے اپنے بچوں کے نام رکھے ہوئے، ہم نے اپنے کسی بچے کا نام ہندو سیلیبریٹی کے نام پہ، ہم نے کسی اسپورٹس پرسن کے نام پہ نہیں رکھا ہوا ہے، ان کے نام پہ ہم نے رکھا ہوا ہے، ابھی بھی ہمارے دلوں میں ان کی عزت ہے، باقی صحابہ کرام کا بھی یہی حال ہے، کیوں لیکن ان کے صرف ہم نے فی الحال نام ہی لیے ہیں، ان کی ٹریٹس نہیں اپناتے ہیں۔ بہرحال ہم یہاں پہ جب جو معاملہ دیکھ رہے ہیں وہ یہی دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا محسن ہونا وہ ایسے ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتایا ہے کہ عبادت ایسے کرو کہ ان تعبدوا اللہ، گویا اللہ کو دیکھ رہے ہو یا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، ٹھیک ہے، اللہ تمہیں، یا یہ کہ اللہ جو ہے وہ تمہارے سامنے ہی ہے، تو جب سامنے اللہ ہی ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ کون کیا کہہ رہا ہے، کون باتیں سنا رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، جب ہر وقت محسن یہی سوچ رہا ہے کہ اللہ کو میں دیکھ رہا ہوں اور نہیں فیل کر پا رہا ہوں تو اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ اب کسی نے آگے تانا دے دیا ہے، کسی نے اکنالج ہی نہیں کیا ہے، کسی نے کہہ دیا کہ تمہارا کام بس ٹھیک ہے، اوکے اوکے، تم بہت اچھی جو ہے نا وہ مسلمان نہیں ہو، تم بہت اچھی وہ نہیں ہو، بس ٹھیک ہے نمازیں، لیکن کیا ہے کہ میں تو اس کیفیت میں ہوں، احسان کے کس کیفیت میں ہوں کہ اللہ یا تو مجھے دیکھ رہا ہے یا میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، تو بس کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون کیا کہہ رہے ہے، میرے ساتھ کھڑا ہوا شخص مجھے کیا جو ہے نا وہ وسوسے ڈال رہے ہے، بس یہ ضرور دیکھنا ہے کہ کیا کہہ رہا ہے اور اپنی اصلاح کر لینی ہے، ہو سکتا ہے باقی میری اصلاح کر رہا ہوں، کہ بعض اوقات انسان یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم ان کو تو بس نیگیٹو ہی آتے ہیں، ہمارے بارے میں نیگیٹو تھاٹس ہی آتے ہیں، تو کنیکشن بیفور کریکشن، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ اب کنیکشن کرنا ہے، محسنین کیا کریں گے، الذین یقیمون الصلاۃ، وہ کنیکشن کریں گے بیفور کریکشن، ٹھیک ہے، تو یہ نماز کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہے ہیں، یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، اور میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ پرسنالٹی ٹائپس ہوتی ہیں، جو کہ کیا ہے کہ ایک پرووائڈر ہوتے ہیں، ایک پرفارمر ہوتے ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے تعلق جو ہے اور لوگوں کی ضروریات کا خیال رکھنا، یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ اعمال ان کے ہوتے ہیں مین، کہ اللہ سے تعلق، یقیمون الصلاۃ، صبح اٹھتے ہیں، آنکھ کھلتی ہے تو کس بات پہ، الصلاۃ خیر من النوم، اس پہ ان کی آنکھ کھل جاتی ہے، اور کیا کرتے ہیں اٹھ کے، آفس کے لیے تیار ہوتے ہیں یا یونیورسٹی کے لیے یا کالج کے لیے، نمازوں کے لیے تیار ہوتے ہیں، نمازوں کے لیے ریڈینس دکھا رہے ہوتے ہیں، اٹھتے ہی اگر پہلے اٹھ جاتے ہیں تو نفل پڑھ لیے تہجد کے، اور اگر اذان کے بعد اٹھیں تو فرض پڑھ لی، سب سے پہلے یقیمون الصلاۃ، یہ ان کی روٹین کا حصہ ہوتا ہے محسنین کی۔ پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ یؤتون الزکاۃ بھی کر رہے ہوتے ہیں، اب یہی نہیں ہے کہ بس ٹھیک ہے ہم نے نمازیں پڑھ لی ہیں، ماشاء اللہ 5 وقت کی نماز دی ہیں ہم لوگ، ہے نا، ہم نمازوں کا بڑا ہی خیال رکھتے ہیں، میں تو کہیں بھی جاتی ہوں نا سب سے پہلے مجھے ہوتا ہے نماز میں پڑھ لوں، اچھی بات ہے بہت، لیکن اللہ تعالیٰ سے یہاں پہ رک نہیں گئے ہیں، یقیمون الصلاۃ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ویؤتون الزکاۃ، لوگوں کی ضروریات کا بھی خیال رکھتے ہیں، باقی اعمال بھی ہوتے ہیں محسنین کے، لیکن ان اعمال پر بہت فوکس ہوتا ہے ان کا، ٹھیک ہے، اقام الصلاۃ کا کیا مطلب ہے، قائم کرنا، یؤتون الزکاۃ کا کیا مطلب ہے، وہ خود دیتے ہیں، یؤتون، وہ خود دیتے ہیں، ان کے پاس کوئی آتا نہیں ہے مانگنے کے لیے کہ ذرا آٹا دے دیجئے یا ذرا دال چاول دے دیجئے، یؤتون کا مطلب ہی یہی ہے کہ وہ خود یہ ایفرٹ کرتے ہیں کہ کیا کریں، وہ زکوٰۃ دیں ذمہ داری کے ساتھ، بالآخرۃ یوقنون، گول اورینٹڈ ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم یہ کام ایسے ہی نہیں کر رہے ہیں، بس الرٹ اپ نہیں کر رہے ہیں، زندگی اور
زندگی گزارنے میں اور با مقصد زندگی گزارنے میں بس یہ ایک چیز ہے، کیا؟ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ کوئی بھی انسان یا تو زندگی گزار رہا ہوتا ہے یا با مقصد زندگی۔ اب آپ پوچھیں بھائی آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ میری زندگی کا مقصد میرے بچے، اللہ تعالیٰ میرے بچوں کی شادیاں کر دے، بس یہ زندگی کا مقصد ہے۔ اور محسنین کیا کہہ رہے ہیں؟ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے کہ بھئی ہمیں آخرت چاہیے، ہم دنیا میں بچوں کی شادیاں ہوں نہ ہوں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، مال ہو نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، بیلنس ہو نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ ہم آخرت اورینٹڈ لوگ ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ وہاں پہ ہے اصل میں جو ملنا ملانا ہے، اصل میں تو وہاں کی جیت ہے جو جیت ہے، تو وہ بامقصد زندگی جیتے ہیں۔ کوئی کہہ دے کہ فلاں مقصد کے لیے کام کر رہا ہوں تو کیا امپریس ہوتے ہیں ہم؟ ہوتے ہیں نا۔ آپ کیا بننا چاہتے ہیں؟ میں تو آئی سی اس کا ایگزام دے رہا ہوں، سی ایس ایس کا ایگزام دے رہا ہوں، ارے یہ تو سی ایس ایس کا ایگزام دے رہا ہے اور یہ جو ہے نا دیکھنا کوئی پولیس آفیسر ہی بنے گا، یہ کوئی جو ہے نا وہ آئی جی بن جائے گا، یا آپ کیا بن رہے جی لا، اچھا یہ وکیل بڑا انٹیلیجنٹ بچہ ہے وکیل بنے گا۔ اور کوئی ہم سے کہہ دے آپ کیا کر رہے ہیں جی ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، آج کل قرآن کلاس لے رہے ہیں، یہ بھی کوئی کام ہے کرنے والا؟ یہ بھی کوئی کریئر ہے بنانے والا؟ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے کیا کرو گے؟ یہ تو بیٹا یہ سب آخرت کی باتیں، بعد کی باتیں بڑھاپے میں کرنا، ابھی تو اپنی زندگی انجوائے کرو، ابھی تو کوئی کریئر وریئر پہ کام کرو۔ یہ جو نمازیں ومازیں کس نے منع کیا آپ کو؟ گھر والوں نے منع کرتے ہیں کہ آپ پڑھتے رہو؟ نہیں آنٹی میں ذرا سوچ رہی ہوں کہ قرآن پہ ذرا 1 سال 1.5 سال لگا کے توجہ سے اس پہ اپنی علم بڑھاؤں، اپنا عمل دیکھوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا چاہ رہے ہیں، ایز اے ڈاٹر، ایز اے مدر، ایز اے وائف، ایز اے نیبر، ایز اے بزنس وومن مجھ سے کیا چاہ رہے ہیں، ایز اے ٹریولر مجھ سے کیا چاہ رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ، ایز اے فیمیل مجھ سے کیا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ میں اپنا آخرت کو کیسے بیٹر بناؤں، مجھے کوئی نہیں بتا پا رہا ہے، ہر کسی کی اپنی اپنی باتیں۔ تو مجھے یہ لگا کہ میں قرآن پڑھ لوں، میں اس پہ ٹائم دے دوں، 1 سال ہی تو لگانا ہے، میرا آخرت کا کریئر بن جائے گا بس۔ لیکن یہ ایکسیپٹ ہی نہیں ہے۔ ہاں کوئی لائر بن رہا ہو، کوئی ڈاکٹر بن رہا ہو تو ہمیں جو ہے وہ ہم کچھ سمجھ رہے ہوتے ہیں اس شخص کو کہ یہ کوئی بندہ ہے، یہ ہے انٹیلیجنٹ شخص۔ یوقنون، ٹھیک ہے، وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، وہی ہیں جو آخرت میں یقین کر رہا ہے۔ تعالیٰ نے 2 دفعہ بولا ہے وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، کیونکہ وہ تو یقین کر رہے ہیں اور صرف وہی یقین کر رہے ہیں، ان کے آس پاس کے ہو سکتا ہے لوگ یقین نہ کر رہے ہوں، ان کو لگ رہا ہو کہ نہیں یہ تو بس بہت ہی ریجڈ ہو گیا، بہت ایکسٹریمسٹ لیول پہ چلی گئی ہے۔ تو یوقنون کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ ٹھوس بات، ایز از لینا، ٹھیک ہے۔ یوقنون کا کیا مطلب ہے؟ ایز از لینا۔ تو آخرت کو ایز از لینا، وہاں پہ یہ نہ سوچنا کہ شفاعت ہو جائے گی، وہاں یہ نہ سوچنا کہ یہ کر لیں گے، تھوڑا سا آنسو بہا لیں گے تو اللہ تعالیٰ شاید کوئی رحم کر لے، وہاں پہ چھپتے چھپاتے پھریں گے شاید بچ جائے فرشتوں سے، کوئی ہائیڈ اینڈ سیک گیم چلے گی۔ تو یوقنون کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یؤمنون نہیں بولا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون۔ تو یوقنون کو کیسے دیکھنا ہے کہ کوئی شک کا نہ ہونا، جیسا بتایا گیا ہے ویسا ہی ہوگا، اصل چیز کو ڈینائی نہ کرنا، یہ یوقنون کی ڈیفینیشن میں آتا ہے۔ تو ہم ایمان رکھ رہے ہیں آخرت پہ یا یقین رکھ رہے ہیں، یہ آپ نے ان ڈیفینیشن سے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ میرا آخرت پہ یقین ہے یا میرا آخرت پہ ایمان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا ہے کہ ایمان رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یقین رکھنا ہے۔ کچھ لوگوں کا یقین ادھورا ہوتا ہے، موت، قبر، قیامت کے دن پر ہر سٹیپ کو لے کر وہ بڑے کنفیوژن میں ہوتے ہیں، ہے نا۔ کارما بھی مکس کر دیتے ہیں، بھئی کارما ہو گیا، یہ کہاں سے آیا کارما؟ یہ دین کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے کارما، یہ ہندوؤں کا کانسیپٹ ہے، وہ ہم نے ڈرامے اور وہ کہیں دیکھ دیکھ کے، اور وہ ہم نے اپنے ڈراموں میں اور اپنی جگہوں پہ بھی دیکھ دیکھ کے کارما 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 کا کوئی کانسیپٹ اس کام میں ہے ہی نہیں۔ دنیا میں کسی کو برائی کا بدلہ برائی میں نہیں مل سکتا، یہ ویسے اللہ تعالیٰ وارننگز دیتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ، اور اس پہ نیک لوگ بھی ہے۔ ایک گھر میں اگر کوئی ایک سودی ہے اور باقی سب اس کو منع کر رہے ہیں تو ایک سود کر رہا ہے، اس کے اثرات باقی لوگ بھی بھگت رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ کارما کے کیسے اللہ تعالیٰ اس کو کریں گے؟ بھائی تم وہ کہیں گے نا اللہ تعالیٰ سے کارما کیسے ہو گیا اللہ تعالیٰ، ہم تو سود پہ نہیں تھے کاربند، تو ہمیں کیوں اس آزمائش میں ڈالا، ہمیں کیوں اس تکلیف میں ڈالا؟ تو کارما جو ہے کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ تو آخرت کیا ہے؟ امام ابن تیمیہ جو عقیدہ واسطیہ جو بک ہے نا عقیدہ کی، اگر آپ لوگوں کے عقیدہ کے کانسیپٹس کلیئر ہے، اس میں وہ بتاتے ہیں کہ قیامت کے دن پر اس کا کیا، ان کو وہ ایکسپلینیشن دیتے ہیں کہ اس چیز پر ایمان لانا ضروری ہے جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے، ہر اس چیز پہ ایمان لانا ضروری ہے، کسی بھی ایک چیز کو فور گرانٹیڈ نہیں لے سکتے۔ اب لیکن آپ حدیثوں کو ہی فور گرانٹیڈ لے رہے ہیں، آپ حدیثوں کو ہی اگنور کر رہے ہیں، آپ انہیں کو امپورٹنس نہیں دے رہے ہیں، تو پھر کیا ہے کہ آپ کے لیے عقیدہ آخرت میں آپ کی وہ موٹیویشن، وہ فورس، ڈرائیونگ فورس نہیں بنے گا وہ عقیدہ، ٹھیک ہے۔ تو حالانکہ عقیدہ آخرت جو ہے وہ آپ کے عقائد میں سے ہے، یہ آپ کی ایمان کے حصے میں سے ہے۔ تو اس میں کیا کیا شامل ہو جاتا ہے امام ابن تیمیہ کے اکارڈنگلی؟ قبر کا فتنہ، پتہ ہونا چاہیے کہ سورہ ملک مجھے کب کام آئے گی،
اگر آپ روز نہیں پڑھ رہے ہیں تو عقیدہ آخرت میں آپ کا ڈاؤٹ ہوا ہے نا قبر کے عذاب میں، آپ نے ڈاؤٹ شروع کر دیا، اپنے کنفیوژن شروع کر دیے. آپ کو سونے سے پہلے بہت ساری چیک لسٹ بناتے ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، گھر کچن صاف کر دیا میں نے، صبح کی یہ چیزیں میں نے کر دی، گوشت نکال کے رکھ دیا، فلاں چیز کر، کپڑے استری کر کے رکھ دیے بچوں کے لیے، لنچ کی پریپریشن کر لی، کرتے ہیں نا ہم. سورہ ملک ہے کہیں ہماری لسٹ میں سونے سے پہلے؟ تو قبر کا فتنہ، عذاب قبر، قبر کی نعمتیں، حساب کتاب، پل صراط، میزان کا قائم ہونا. اور میزان کا قائم ہونا بھی، کہ میزان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں نے اگر 100 دفعہ درود شریف پڑھا، کسی نے 1 دفعہ پڑھا ہے لیکن اس کا 1 دفعہ پڑھا ہوا اتنا بھاری ہو سکتا ہے، کیونکہ وہاں پہ وزن ہوگا، وہاں پہ تعداد نہیں ہوگی چیزوں کی. تو یہ ساری کانسیپٹ جو ہیں امام ابن تیمیہ کے تھرو یوقنون پہ آتے ہیں، آخرت کے یوقنون، یقین ہونے پر آتے ہیں. نامہ اعمال کھولے جائیں گے، کھولے جائیں گے، کوئی چھپی نہیں رہے گی چیز، سب کو پتہ چل جائے گا ہم کیا کر رہے تھے، کھولے جائیں گے. ٹھیک ہے، یا سورہ الکہف اگر آپ جن لوگوں نے پڑھی ہے پورا، تو اس میں واقعات ہی آتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو بھی ڈیٹیلز ہیں ہمارے پاس دین میں، وہ سب، حوض کوثر، اس سب چیزوں کا یقین ہے. حوض کوثر پہ یقین ہمیں آخرت کے دن پہ، یوقنون وہم بالآخرۃ ہم یوقنون. ان کو پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آب کوثر پلائیں گے، فرشتے روک لیں گے. نہیں، یہ تو دین میں ایڈیشن کر دیا تھا انہوں نے کہا تھا بیٹا کر لو یہ کام عبادت سمجھ کے. کیسے کر دیا تھا آپ نے عبادت؟ آپ کیسے شریعت کے ایسے وہ بن گئے کسٹوڈین؟ کس نے آپ کو اتھارٹی دی تھی یہ کام کرنے کے لیے؟ لوگوں کو بھی غلط کام میں لگایا. تو حوض کوثر پہ یقین ہے کہ نہیں ہے؟ اور اس بات پہ یقین ہے کہ نہیں ہے کہ بدعتیوں کو پانی نہیں پلایا جائے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منہ موڑ لیں گے ان لوگوں سے؟ یہ کوئی کم ہیومیلیشن ہے، انسلٹ ہے ہمارے لیے. تو یہ چیزوں کو جب بتایا جائے تو اس پہ اتنی آرگیومنٹس آتے ہیں. تو آرگیومنٹس کرنے سے تو حوض کوثر کا پانی نہیں ملے گا. حدیث ہے نا ہمارے پاس، کوئی منع کر رہا ہے تو اس کے پاس ریفرنس ہے. آپ اگر نہیں روک رہے ہیں تو آپ کے پاس کیا ریفرنس ہے؟ تو یقین ہے ہمیں. اس کے بعد جنت ہے، اس کے بعد دوزخ ہے. یہ سارے معاملات قبر سے جو شروع ہوں گے، اور جو میں نے اسٹیپس آپ کو بتائے ہیں تو بہت منیمم بتائے ہیں آپ کو، اس کے بعد جا کے کہیں جنت جہنم ہے، اس کے سب سے آخر میں رکھ دیے. تو یہ ساری چیزوں کا دیکھیں کہ میرے عذاب قبر میں مجھے کن چیزوں پہ عذاب آئے گا. چغلی کرنے پہ عذاب ہے، ناپاکی پہ عذاب ہے، کہ آپ اپنے جو ہے اپنے اس کا خیال نہیں رکھ رہے چھیٹوں کا، اتنی سی بات پہ عذاب ہے، اتنی سی بات پہ ہی عذاب ہے. تو اس کا اہتمام کرنا ہے. قبر میں کیا کیا چیزیں کام آئیں گی، کیا کیا چیزیں کام نہیں آئیں گی. فرشتے آ کے کیا پوچھیں گے مجھ سے کہ بی اے میں کتنے نمبر آئے تھے، میٹرک کے کیا اسکور تھا، ماسٹرز کس سبجیکٹ میں کیا تھا، ذرا بتاؤ. وائوا لیں گے، وہ آ کے پوچھیں گے کس دین پر تھی. دین پہ تو میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بتائیں گے، دین پہ تو ہم اسلام پہ تھے، شادیاں کرسچنس کے حساب سے کی تھی، شادیاں تو ہندو کے حساب سے تھی، وہی غرارے لہنگے تھے ہمارے جو رسمیں تھی، دودھ پلائی. اللہ وہ پوچھیں گے فرشتے، وہ دودھ پلائیاں جو آپ نے کری تھیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لی تھی، حضرت عائشہ کے گھر والوں نے لی تھی، حضرت ابوبکر نے دودھ پلائی لی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ کس دین پر تھی تم؟ نہیں، وہ تو ہندوؤں کا رسم و رواج سے ہم نے لے لیا. جوتا چھپائی وہ تو ہندوؤں کی تھی، تو پوچھیں گے نہیں کہ کون سے دین پر تھی، کون سا دین فالو کر رہی تھی. اتنا مشکل ہو گیا شادی کرنا کہ دودھ پلائی نہیں ہوگی اور گیٹ رکوائی نہیں ہوگی اور جوتا چھپائی نہیں ہوگی تو شادی نہیں ہوگی. تو یہ شادیاں جو کر لی ہیں، ایک ایک دو دو تین تین بچے ہی تھے، انہی کی شادیوں پہ دین نافذ کر دیتے، انہی کی شادیوں پہ اپنے لیے کچھ قبر کا آسانی کر لیتے. وہ کہتے ہیں ہاں بھائی کس دین پہ تھی، تو فرشتوں کو پراؤڈلی بتائیں گے دین اسلام پہ تھے دین اسلام پہ، شادیاں بھی ایسے کی، میت بھی ایسے کی، لینا دینا بھی اسی پہ کیا. سوچا ہی یہی کہ یہی دین ہے، بس یہی اوڑھنا بچھونا ہے، اسی کے مطابق زندگی گزاروں گی، جھوٹ نہیں بولوں گی. دین میں نہیں، اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے دین اسلام. جھوٹا مسلمان اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو چغل خور مسلمان پسند نہیں ہے، غیبت کرنے والا مسلمان پسند نہیں ہے. تو یہ قبر کی تیاری ہے ہماری. پوچھیں گے نا کس رسول کے پیروکار تھے، کون رسول تھا ہمارا. تو رسول کون ہوتا ہے؟ میسنجر ہوتا ہے نا، جو آپ کو اسوہ حسنہ دے رہا ہوتا ہے. تو کس کے اسوہ حسنہ پہ چل رہے تھے؟ کہ بریسلیٹ تو ہم نے کسی ہیرو کے پہنا ہوا تھا، ہیئر کٹ تو ہم نے فلاں ہیرو کا لگایا ہوا تھا. وہ کے پاپس جو ہیں، وہ جو کے کورین آرٹسٹ ہیں، ان کے حساب سے تو ہماری زندگیاں گزر رہی تھیں. جسٹن بیبر کے پوسٹرز لگے ہوئے تھے. تو یہ تھے ہمارے جو رسول ہم نے لگائے ہوئے تھے نا اپنی دیواروں پہ، بچوں نے لگائے ہوئے تھے. بچوں جی ہمارے بچے نا اس کے بڑے فین ہیں، ان کو رونالڈو بہت پسند ہے، میسی کے تو ہیوج فین ہے. اسپورٹس آتی ہے بچہ کچھ نہیں دیکھتا، نمازیں کہتے رہو بیٹا نمازیں پڑھو، کہتے ماما آج نہیں کچھ بولیں. تو وہ پھر پوچھے گا کون رسول تھا تمہارا. تو اللہ تو ہمیں پتا ہوتا ہے نا اللہ کون ہے، وہ اللہ ہی پتا ہوتا ہے، الہ تو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے. تو بہرحال یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. ان کو پتا ہے کہ اب میں مر گیا ہوں، میرے دنیا سے میں ڈسکنیکٹ ہو چکا ہوں، اب میرا سلسلہ شروع ہو گیا آخرت کا، اب جرنی شروع ہو گئی ہے. اس جرنی میں پہلے قبر آئے گی، برزخ ہے، باقی کے معاملات ہیں، قیامت کے بھی جو معاملات ہیں، وہ سارے اس کو پتا ہوتے ہیں، اور وہ اس حساب سے اپنے آپ کو پلان کر رہا ہوتا ہے ایک ایک مومنٹ پہ کہ میں نے وہاں پہ حوض کوثر کا پانی پینا ہی پینا ہے.
اب بدعت نہیں آنے دوں گی. اب وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ میلاد بڑی بڑی چیزیں ہوں، وہ زندگی میں ہر وہ چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی ہے وہ میں نے نہیں کرنی ہے. مجھے کوئی کہہ دے کہ یہ کر لو اور میں کہوں کہ اچھا میں کر لیتی ہوں، کیوں کرنی ہے؟ تو اس لیے کر لو، اچھی چیز ہے ٹھیک ہے، لیکن اس لیے کر لو کہ وہ دین کا حصہ بن جائے، اس کی وجہ سے دین اسٹیبلش ہو، یا دین میں کوئی اچھی چیز ہے کہ وہ رسول اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ غصے سے تو بات نہیں کرتے تھے، یا وہ ایسے کام نہیں کرتے تھے، تو میں اپنی زندگی میں ہر وقت تندخو بنی رہوں، ہر وقت بدتمیز بنی رہوں، ہر وقت چیخنا چلانا کرتی رہوں. تو یہ بھی بدعت ہوگی کہ میں دین کا کام کروں اور میں برے اخلاق کا اظہار کروں. یہ بھی بدعت ہوگی کہ میں جو ہوں نا دین کا کوئی بھی کام کروں اور میں اپنے حساب سے آسانیاں اور سختیاں دے دوں کہ نہیں نہیں اس سے اللہ معاف کر دے گا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دین جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹرن پہ ہوگی، تو اس کے مطابق ہی حوض کوثر میں پانی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان لوگوں کو پلائیں گے جو کار بند رہے تھے. دنیا میں ان کو بہت مشکلیں فیس، لوگوں نے باتیں بنائی تھی، بیکلیش ہوا تھا، بوائے کاٹ ہوا تھا، بٹ دے ور فرم، دے ور کنسسٹنٹ الحمد للہ. تو یہ یقین ہونا چاہیے. تو کیا کرنا ہے، بہرحال اب انسان تقویٰ کے لیول پر تھا، گناہ چھوڑ رہا تھا، پھر پریکٹس کرتے کرتے چھوٹ گئے گناہ، ٹھیک ہے. اب ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیتے ہیں، تقویٰ کے لیول پر تھے تو کیا تھے، کیئرفل تھے الحمد للہ. ہم بہت بڑے بڑے گناہ نہیں کر رہے تھے، ہم تقویٰ کے لیول پہ تھے، چھوٹے چھوٹے گناہ تو کر لیتے تھے لیکن ایمان نہیں تھا، موٹیویشن نہیں تھی. تو کیا ہوا، الحمد للہ پتہ چل گیا گناہ چھوڑ رہے ہیں. اب پریکٹس کرتے کرتے وہ گناہ بھی چھوٹ گئے. نیکسٹ لیول کیا رہا کہ اب نیکیاں آ گئی ہیں. اب نیکیاں کیا ہیں کہ اپنی ذات سے شروع ہوگی، اور اللہ کی ذات کے ساتھ کنیکشن اپنی ذات سے سب سے پہلے میں شروع کروں گی کہ اب میں محسن بننے لگی ہوں. کیا کروں، سب سے پہلے اپنا کنیکشن اللہ تعالیٰ سے بڑھاؤں. کیسے بڑھاؤں، کسی سے کنیکشن کیسے بڑھاتے ہیں، لڑکا لڑکی کی جب انگیجمنٹ ہوتی ہے تو کیا کہتے ہیں ماں باپ، بیٹا ذرا بات چیت کر لیا کرو، انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی، کنیکشن ہو جائے گا بیفور شادی، پتہ چل جائے گا کیسا ہے، گزارا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا، اس کے ذرا لائکس اینڈ ڈس لائکس پتہ چل جائیں گے، اس کی ہیبٹس پتہ چل جائیں گی. یہی کہتے ہیں نا پیرنٹس. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کیسا کنیکشن ہے ہمارا کہ فجر سے عشاء تک ہم لگے ہوئے ہوتے ہیں نمازوں میں، کنیکشن ہی نہیں فیل ہو رہا، پتہ ہی نہیں چلا اللہ کو کیا پسند ہے، اللہ کو کیا پسند نہیں ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ جن آیات میں بتا رہے تھے نا کیا پسند ہے، وہ آیات نماز پڑھتے ہوئے ہم نے نہ تفسیر کی ہوئی ہے نہ ترجمہ کیا ہوا ہے. قرآن پڑھتے ہوئے ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں نا قل اعوذ برب الناس مالک الناس، یہ بیئر منیمم پہ تو ہم یہ پڑھ ہی رہے ہوتے ہیں نا، یا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. یہ بھی اگر ہم پڑھ رہے ہوتے، اور اگر ہم یہ نہیں بھی پڑھ رہے ہوتے تو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین تو پڑھ ہی رہے ہوتے. تو پتہ ہی نہیں چل رہا اللہ تعالیٰ کیا چاہ رہے ہیں ہم سے، کیا کنیکشن ہے ہمارا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے تھے کہ الذین یقیمون الصلاۃ، ٹھیک ہے، وہ کیا کریں گے کہ اللہ سے کنیکشن بنائیں گے. اس کی نیکیوں کا فائدہ آہستہ آہستہ کیا ہوگا، آس پاس اور دیگر مخلوقات کو بھی ہوتا رہے گا. احسان ہمارے ایمان کا کلائمیکس ہے. ایک لیول ہوتا ہے کہ ہم مسلمان ہوتے ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہوتا ہے، صرف آئیڈینٹی کارڈ میں مسلم لکھا ہوا ہوتا ہے، آپ کی شناخت کیا ہے، اسلام، مسلمان. اب اس آئیڈینٹی پر کنوکشن، یقین آنا شروع ہو جائے تو یہ ایمان کے درجے پا لیتا ہے. ٹھیک ہے، اگر اس پہ کنوکشن ہو جائے، جیسے ہم پاسپورٹ پہ لکھا ہوتا ہے نا پاکستانی، تو 14 اگست کو کیا ہوتا ہے، امریکہ میں بھی ہوتے ہیں، کینیڈا میں بھی ہوتے ہیں، تو گرین کپڑے تو پہن ہی لیتے ہیں نا. تو بس یہی والی کنوکشن ایمان کے لیے، مسلمان کے لیے بھی دکھانی ہے کہ میں مسلمان ہوں. اور پھر ایمان کا یہ آہستہ آہستہ جب کنوکشن آنا شروع ہوتی ہے تو کلائمیکس جو ہے اس کا احسان ہوتا ہے. یقین کا جو کنیکشن کلائمیکس ہے وہ ایمان ہے، ایمان کا کلائمیکس جو ہے وہ احسان ہے. مومن ہر کام جو کر رہا ہوتا ہے اس کے بیک آف دا مائنڈ ایک ہی چیز ہوتی ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. تو نماز میں کیا کیسے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم گھر میں اکیلے ہوتے ہیں، اگر پڑھ رہے ہیں اور جو بھی نماز پڑھی ہم نے اللہ دیکھ رہا تھا نا تو پڑھی ہے ہم نے، اور جو نہیں پڑھ رہے ہیں ان کو پتہ ہے کہ اللہ نہیں دیکھ رہا، حالانکہ پتہ ان کو بھی ہوتا ہے اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن ان کو اللہ کے دیکھنے کی پرواہ نہیں ہوتی. لیکن جو پڑھ رہا ہے نماز، اب وہ کیسی بھی پڑھ رہے ہیں، انشاء اللہ تعالیٰ اس کو بھی ہم امپروو کریں گے کہ ہم اچھی نمازیں پڑھیں، کہ اللہ دیکھ رہے ہیں تو یہ تو اچھی بات ہے. پھر تو جب کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے تو ہماری تو دکھاوا ہی اور ہوتے ہیں. کوئی دیکھ لے کہ آج گھر میں کوئی آ رہا ہے دیکھنے ہمیں، تو کپڑے ہی اور ہوتے ہیں نا، گھر کی سیٹنگ ہی اور ہوتی ہے، گھر کی صفائیاں ہی اور ہوتی ہیں، کیونکہ کوئی دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھنے آ رہا ہے. تو جب اللہ دیکھ رہا ہے تو نمازیں ہی نہیں اچھی ہو رہی. تو اس لیے پہلا لیول کیا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو نماز تو پڑھنی ہے نا. تو پھر کیا ہے کہ اپنے آپ کو یقیمون الصلاۃ پہ لے کر آنا ہے. تو بیچارے دکانداروں نے جو لگایا ہوتا ہے نا یہ اپنے کہ 500 1000 بچانے کے لیے کیا لگایا ہوتا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. یہ ٹیگ انہوں نے دکان کے اندر لگایا ہوا ہوتا ہے، کس سے بچنے کے لیے، مجھ سے اور آپ سے، مومنوں سے بچنے کے لیے. اللہ دیکھ رہا ہے. نمازوں میں تو پریکٹس کی نہیں ہے اللہ کے دیکھنے کی، تو کم از کم یہاں دیکھ لو اللہ دیکھ رہا ہے. پھر انہوں نے کیمرے بھی لگائے ہوئے ہوتے ہیں وہ اسی اسٹیکر کے ساتھ کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے لیکن فی الحال ہم بھی دیکھ رہے ہیں، تمہیں پکڑ لیں گے. اور وہ ریلز ہمارے سامنے آ رہی ہوتی کیسے وہ پرسوں میں چیزیں ڈال رہے ہیں اور چھپا چھپا کے کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بھی بالکل ایسے ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے. دیکھا کریں CCTV کیمرے اور فیل کیا کریں اللہ بھی ایسے ہی دیکھ رہا ہے چھپ کے. 4 لوگوں جو ساتھ بیٹھے ہیں ان سے تو ڈر کے ہم بچ گئے لیکن اللہ سے تو نہیں بچ پا رہے ہوتے.
تو مومن اپنی آخرت بچانے کے لیے یہ ٹیگ لگا لے دکاندار کی طرح کہ اللہ مجھے کیا کر رہا ہے، دیکھ رہے. البقرہ کی آیت نمبر 2 جو ہے نا، اور لقمان حضرت یہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 3 کے مطابق مومن کو ہدایت آتی ہے، ہدایت مل جاتی ہے، ہدی للمتقین. لیکن یہاں محسنین رحمت کا لیول بھی اچیو کر لیتا ہے، وہ نیکوکاروں میں دوڑ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ قدردان رب الشکور رب آپ کو کیسے اگنور کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے آپ کو. تو محسن کانسٹنٹلی اپنے آپ کو کس میں رکھتا ہے؟ وہ اپنے آپ کو ہر وقت ایک ایسی کیفیت میں رکھتا ہے کہ میں ہیلپ لیس ہوں. مومن ہر وقت اپنے آپ کو کیا فیل کر رہا ہوتا ہے؟ کتنا ہی اسمارٹ کیوں نہ ہوں، کتنا ہی آرگنائز وے میں کام کیوں نہ کر رہا ہوں، پلاننگ کے ساتھ کام کر رہا ہوں، اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں ہر وقت ہیلپ لیس ہوں. میرا کبھی بھی کوئی بھی کام بگڑ سکتا ہے، کبھی بھی موڈ خراب کر سکتا ہے، سب کچھ پرفیکٹ ہوتا ہے. ایک جملہ آتا ہے کسی کا، یہ صحیح نہیں ہوا اور پورا موڈ خراب کر دیتا ہے. ایک جملہ وسواس الخناس، ایک جملہ کوئی بول کے جاتا ہے، وسوسہ ڈال کے جاتا ہے، سب خراب ہو جاتا ہے. تو ہیلپ لیس ہوئے نا ہم، کہ اپنے موڈ پہ ہی کنٹرول نہیں کر پائے. بھائی میرا تو موڈ ہی خراب ہو گیا، میرا تو دل ہی خراب ہو گیا اس چیز سے. اتنی میں خوش تھی، اتنی میں ایکسائٹیڈ تھی، کتنے محنت میں صحیح کام کر رہی تھی. تو یہ ہمارا اپنے اوپر زور ہوا کہ ہم نے کسی کی جملے سے اپنا پورا کا پورا موڈ ہی خراب کر لیا. اتنا ہیلپ لیس ہے انسان، ہاں اتنا ہیلپ لیس ہے. تو میرا رب ہی یہ کام کروائے گا. مین ریسورس کون سے ہوتے ہیں مومن کے پاس، محسن کے پاس؟ قرآن نے 3 اپروچز یہاں پہ مینشن کر دی ہیں، آؤٹ آف مینی. ٹھیک ہے، آؤٹ آف مینی یہاں پہ 3 اپروچز ہیں سورہ لقمان میں آپ کے پاس. ڈائریکٹ کنیکشن، انڈائریکٹ کنیکشن اینڈ انٹلیکچوئل اسٹیٹ. مومن کا ڈائریکٹ کنیکشن کس سے ہوگا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. انڈائریکٹ کنیکشن ہوگا لوگوں کے تھرو، یؤتون الزکاۃ. اور تیسری انٹلیکچوئل اسٹیٹ، کہ آگے تک کا سوچ رہے، فیوچر اورینٹیڈ ہو گیا، آخرت کے بارے میں سوچنا شروع کر دیے، جو کہ کسی کو نظر نہیں آ رہی لیکن اس کو پتہ ہے. اس لیے وہ ہر وہ کام کر رہا ہے جو لوگ ریلیٹ ہی نہیں کر پا رہے ہیں. یہ کیوں اتنے پیسے کس راہ میں لگا دیے، اپنا ٹائم کیوں یہاں پہ لگا رہے ہو، ذرا اپنی تعلیم مکمل کر لو. تو چونکہ ان کو نظر ہی نہ آ رہا کہ یہ والا سی وی وہاں پہ کام نہیں آنے والا جو دنیا کا سی وی ہے. تو سب سے زیادہ قرآن میں یہ کنیکشن کا اظہار ہوا ہے، کس چیز کا؟ ڈائریکٹ کنیکشن کا. کس چیز کا؟ یقیمون الصلاۃ. سب سے زیادہ قرآن میں جو اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی عبادت مینشن کی ہے اور زندگی کا ہمارا پارٹ بنا دیا ہے، وہ یہ ہے یقیمون الصلاۃ. قاف واو میم، اس کا روٹ ورڈ ہے یقیمون کا، قاف واو میم، قائم کرنا. ٹھیک ہے، کیا مطلب ہے اس روٹ ورڈ سے قائم کرنا؟ قائم کرنا کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کا اپنی جگہ پر سٹیبل ہونا. کسی بھی چیز کا، آپ کہتے ہیں نا کہ میرا پاکستان، اللہ تعالیٰ پاکستان کو قائم رکھے، یہ ٹیبل قائم ہے. پاکستان کب قائم ہوا؟ ہوتے تھے اس میں مطالعہ پاکستان میں سوال، کب قائم ہوا؟ اس سے پہلے تو ایفرٹس چل رہی تھی، لیکن قائم کب ہو گیا تھا؟ جی اس دن قائم ہوا. یہ ہم سوال کا جواب دے رہے ہوتے، قائم ہوا. تو ہر کسی بھی چیز کا اپنی جگہ پر سٹیبل ہونا. ٹھیک ہے، کسی چیز کا اپنی جگہ پر رائز کرنا، یہ دوسرا میننگ آتا ہے قاف واو میم کے روٹ ورڈ میں. اور تیسرا ہے ٹو ریزسٹ، ریزسٹ کرنا. یہ تینوں چیزیں جو ہیں یہ قائم کی اس میں آتی ہیں. تو نماز میں اسٹیبلٹی کیسے ہوئی؟ کہ ٹائم پہ نماز پڑھنا جماعت. اور یہ قائم ایسے ہی ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی چیز کو پکڑ کے رکھتے ہیں، اٹھا کے رکھتے ہیں کہ میں نے اسے قائم کیا ہوا ہے. لیکن وہ اگر قائم آپ نے ہاتھ سے کیا ہوا ہے نا، کوئی بھی چیز یعنی کہ مینولی کی ہوئی، تو تھک جائیں گے آپ لوگ. دیوار قائم کرنی، گھر کی دیواریں جو ہوتی ہیں وہ قائم ہوئی ہوئی ہوتی ہیں، ویک دیواریں ہوتی ہیں، جلدی ٹوٹ جاتی ہیں. زلزلے آتے ہیں یا کوئی ایسی دھماکہ ہوتا ہے کہ آس پاس، تو وہ سب سے پہلے جو گھر ویک ہوتا ہے سب سے پہلے وہی اس کی چھت یا اس کی دیواریں ٹوٹتی ہیں، کیونکہ وہ قائم نہیں ہوا ہوتا صحیح سے. تو قائم کرنا ہوتا ہے کہ بڑا مضبوط بنایا ہے، اس کی بڑی اچھی جو ہے نا بیسمنٹ ڈالی ہوئی ہے، بہت اچھے سے قائم ہوا ہے. تو بیس اچھی بنانی ہے، اپنی جگہ پر اسٹیبلٹی دکھانی ہے. تو کسی چیز کا قائم ہونا کا مطلب ہے ٹائم سے نماز پڑھنا جماعت سے. یہ مومن کی نماز کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں. کیسے قائم کرے گا؟ بس ٹائم پہ نماز پڑھے گا، اذان ہوئی ہے نماز پڑھ لے گا. کبھی ایسا ہوا کہ ونس ان بلو مون، ونس ان ویک، ونس ان منتھ کے اس سے نماز آگے پیچھے ہو گئی، لیکن وہ کوشش یہ کرے گا کہ میں باوضو ہی رہوں، اذان ہوتے ہی وضو کی تیاریاں کروں اور میں نماز بس فوراً پڑھ لوں. ٹھیک ہے، مجھے بہت سارے کام کرنے ہیں، ٹھیک ہے، مجھے ابھی بچوں کو بھی دیکھنا ہے، مجھے شوہر کو بھی دیکھنا ہے، مجھے کھانا بھی پکانا ہے، لیکن مجھے اللہ کو بھی تو دیکھنا ہے. اذان دی ہے اللہ تعالیٰ نے، شوہر اذان آواز دیتے ہیں ادھر آؤ، بچے کہتے ہیں مما ادھر آئے، بھاگتے ہوئے جاتے ہیں نا، تو اللہ بھی تو اذان دے رہے ہیں، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، تو توجہ ہی نہیں دے رہے ہیں. دوسری چیز ہے کسی چیز کا اپنی جگہ پر رائز کرنا، یہ مطلب ہے قائم کرنا. تو یہی نہیں کہ صرف اس کو اسٹیبلٹی مل جائے، بلکہ وہ بڑھتا چلا جائے، اس میں جو ہے نا وہ بڑھوتری ہو. تو فرض سے سنت کے لیول پہ، سنت سے نفل کے لیول پہ، فرض پر آئیں کہ الحمدللہ میں فرض تو کر رہی ہوں نا، اللہ تعالیٰ نے جو مجھے کم از کم میرٹ، بیسک میرٹ دی ہے نماز کا، میں وہ تو کر رہی ہوں نا. اس کے بعد جو ہے میں انشاءاللہ تعالیٰ ضرور سنتوں پہ آؤں گی. ابھی میرے پاس شاید ٹائم نہیں مینیج ہو رہا، یا مجھے بھی لگ رہا ہے کہ میں سنتوں کے لیے ریڈی نہیں ہوں، مجھے سنتوں کے لیے وہ بھی
وہ ابھی موٹیویشن نہیں ہو رہی ہے. تو میں فرض لیکن البتہ ٹائم پہ باوضو ہو کے فوکسڈ ہو کے اچھی سے نماز پڑھوں گی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے. پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ اس کو نمازوں کو انجوائے کرنے لگ جاتا ہے. پھر وہ اتنی اپنے آپ کو بزی کر لیتا ہے, وہ کہتا ہے واہ نمازوں سے تو بہت چیزوں سے بچ گئی. پھر وہ سنتوں پہ آنا شروع کرتا ہے اور پھر وہ نفل کے لیول پر آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, پھر یہ ہے کہ ٹو ریزسٹ, پھر وہ اب ریزسٹنس کے لیول پر آنا شروع ہو جاتا ہے. مومن جو ہوتا ہے یہ قائم کرنے کی تینوں چیزیں ہیں. دوام کے ساتھ ان تمام کنڈیشنز پر ہم رہتے ہیں کہ نہیں رہتے ہیں, یہ دیکھنا ہے. مقیم کون ہوتا ہے؟ آپ کس کو کہتے ہیں مقیم؟ قائم کرنا ہم کہتے ہیں نا, قائم کرنا مقیم کرنا یہ عام ہم بول رہے ہوتے ہیں. کسی جگہ کا ریزیڈنٹ اس کو ہم کہتے ہیں مقیم. آپ کہاں مقیم ہے؟ جی میں فیڈرل بی ایریا میں مقیم ہوں. آپ کہاں مقیم ہے؟ میں ماڈل ٹاؤن میں مقیم ہوں. اس کا مطلب ہے کہ میں وہیں رہتا ہوں, میں جہاں بھی جاتا ہوں واپس وہیں چلا جاتا ہوں. آپ ابھی یو ای سے آئے ہیں, جی میں دبئی سے آیا ہوں, تو پھر آپ واپس چلے جائیں گے, جی میں اصل میں یو اے کا مقیم ہوں, میں وہاں چلا جاؤں گا. ابھی آپ کہاں رہتے ہیں؟ میں تو یہاں گھومنے پھرنے آیا ہوں ٹرکی, تو آپ یہیں رہیں گے؟ نہیں میں پاکستان کا مقیم ہوں, میں وہیں چلا جاؤں گا. تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ رہائشی ہے نا. مقیم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رہائشی, کسی جگہ پر یا کسی چیز پر پرماننٹ رہنا. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مقیم. ہم رہتے ہیں نماز میں پرماننٹ, یا بس پڑھ لی ایگزام ہوئے تو پڑھ لی, کوئی مشکل آئی تو پڑھ لی, مصیبت آئی تو پڑھ لی, دل گھبرایا تو پڑھ لی, کسی نے لیکچر دیا تو پڑھ لی, نماز کا آج بڑا اچھا لیکچر تھا, اب تو میں نمازیں پڑھوں گی انشاءاللہ, اور 2 نمازیں 3 نمازیں اور فجر سے پھر غائب. تو مقیم کون ہوتا ہے؟ قائم کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں نہیں بولا عابد, زاہد نہیں بولا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ نے کوئی اور ورڈ استعمال نہیں بولا. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے یقیمون الصلاۃ, یقرأ الصلاۃ نہیں بولا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ نماز یقرأ کرتے ہیں, تلاوت کرتے ہیں نمازوں میں. اللہ تعالیٰ نے بولا یقیمون الصلاۃ, کسی چیز پر یہ پرماننٹ رہتے ہیں. ٹھیک ہے, پرماننٹ رہنا کیا ہوتا ہے کہ آپ کہیں بھی جاتے ہیں بزنس کے لیے, گھومنے پھرنے کے لیے, کوئی شادی ہے کہیں, آپ چلے گئے اپنے گھر سے, واپس آتے ہیں نا گھر پہ, لوٹ کر واپس آتے ہیں, ہے نا. اور یا جو ایئر ہوسٹس کو اگر آپ دیکھ لیں, فلائٹ اٹینڈنٹس کو آپ دیکھ لیں, دنیا میں گھوم رہے ہوتے ہیں, واپس جاتے ہیں. تو بزنس مین جو ہے, وہ ٹریولرز جو ہوتے ہیں, وہ سب کہیں بھی جاتے ہیں واپس اپنے گھر پر آتے ہیں. تو واپس آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں؟ ان کو کیا کہا جاتا ہے, کہ یہ کیوں کہا جاتا ہے ان کو کہ ویلکم بیک ہوم, بلکہ یہ نہیں کہا جاتا ان کو کہ واپس کیوں آئے ہو, ان کو کہا جاتا ہے ویلکم ہوم. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی ہمیں بالکل یہی وہاں پہ ٹرم بتا رہے ہیں کہ وہ جو ہے کیا کرتے ہیں کہ نمازوں کو اپنا قائم کی جگہ بنا لیتے ہیں, وہ وہاں اس پہ تسلسل سے قائم رہتے ہیں. تو محسنین نماز قائم کرتے ہیں. یقرؤون الصلاۃ نہیں بولا ہے تو نماز پڑھتے نہیں ہیں, یہ نہیں کہا کریں, بلکہ اب کوشش کیا کریں گھر میں بھی بولا کریں کہ چلو اب نماز پڑھتے ہیں, بلکہ یہ کہا کریں کہ ہم نماز قائم کرتے ہیں. تو جب آپ یہ بار بار بولیں گے نا, تو آپ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ وہ الفاظ کے تھرو برکتیں بھی لے آئے گا کہ پھر ہم قائم کرنے والے ہی ہوں گے. تو ورنہ یقرؤون الصلاۃ بولنا کوئی مشکل نہیں تھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے. تو ایسے لوگ محسنین جو ہوتے ہیں وہ نماز کو مقام بنا لیتے ہیں, کوالٹی والی نماز پڑھتے ہیں. عام ایمان والے جو نماز پڑھ رہا ہوتا ہے, عام ایمان والا صحیح ہے, وہ بھی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے, لیکن وہ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ وہ برے کام دیکھ کر چپ رہ لیتا ہے, جھوٹ بول سکتا ہے. نماز ہی پڑھ رہا ہوتا ہے اور جھوٹ بھی بول رہا ہوتا ہے, نماز ہی پڑھ رہا ہوتا ہے, غیبت بھی کر رہا ہوتا ہے, نماز ہی پڑھ رہا ہوتا ہے اور وہ دھوکہ بھی دے رہا ہوتا ہے. بیئر منیمم لیول پر اس کا ایمان ہوتا ہے, وہ سب کر رہا ہوتا ہے ایمان کے ساتھ ساتھ, لیکن نماز ہی پڑھ رہا ہوتا ہے. وہ جائے نماز لپیٹتے ایمان کو بھی لپیٹ دیتا ہے. 50% امت ابھی نمازی نہیں ہے اس وقت, جو ہیں ان میں بھی نماز کا کانسیپٹ جو ہے وہ کیا ہے. تو محسن کی نماز کیسے ہوگی وہ آپ نوٹ ڈاؤن کر لیں. محسن کی نماز میں مکمل ارکان کی ادائیگی ہوگی, نماز میں چوری نہیں کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق مومن جو ہے وہ نماز میں چوری نہیں کرتا ہے کہ جلدی جلدی سجدے کر لیے, جلدی جلدی رکوع کر لیے. مکمل ارکان کی ادائیگی. اب چونکہ ہم نے سنتیں اور نوافل اتنے ایڈ کر لی نا زندگی میں کہ ہمیں ہوتا ہے کہ بس اب 20 منٹ میں فٹافٹ نماز ختم کرو, تو ہم جلدی جلدی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو فرض نماز جو ہے وہ بہت اچھے سے ادا کرنی ہے. اب یہ کہ اب یہی نہیں صرف زندگی کا مقصد بنا لینا کہ میں بیٹھ کیسے رہی ہوں, کمر کا میرا جو ہے نا رخ کیسا ہو گیا, پاؤں میرے سیدھے ہے کہ نہیں ہے, جو سترا سا میں نے رکھا ہے کہ نہیں رکھا ہے, سطر پورا ہے کہ نہیں ہے. اب ساری فکریں یہ نہ ہوں کہ پاؤں ٹھیک رہا کہ نہ رہا, رکوع صحیح ہوا کہ نہیں ہوا, سجدے میں جو سر رکھا وہ کس اللہ کے آگے رکھا, یہ والا کانشیسنیس ہونا, یہ زندگی کے ہر معاملے میں جھکنا, یہ والی بھی نیکسٹ لیول پہ وہ آئے گا کہ اب میں جھک رہی ہوں. ویسے تو میں جھکتی نہیں ہوں کسی کے آگے, کوئی مجھے جھکا ہی نہیں سکتا ہے. یہ فیلنگ آتی ہے نا ہمیں کہ بس اب ٹھیک ہے میں ڈھیٹ ہو گئی ہوں, میں نہیں اب کسی کی سنوں گی, لیکن پھر کیا ہے تھوڑی دیر میں اذان ہوئی, جھکے نا اللہ کے آگے, جھکاتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کہ تمہیں جھکنا ہی پڑے گا. میری خاطر بھی اگر کسی کے سامنے جھکنا پڑے, ناٹ ان فارم آف فزیکل جھکنا, لیکن یہ کہ اگر کسی کے آگے گیو اپ کرنا پڑے صرف اس لیے کہ فساد ہوگا یا معاملہ جو ہے وہ خراب ہوگا, تو یہ میرے لیے ہی کر رہی ہو. تو جب نماز میں کر سکتی ہو فزیکل فارم میں, تو ایسے تو یہ تو تب بھی اللہ دیکھ رہا ہے, تب بھی اللہ دیکھ رہا ہے. تو جو ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں نا کہ ناک کتنی زمین پہ لگنی چاہیے سجدہ کرتے ہوئے, تو وہ ناک کتنی زمین پر لگی ہے اس کی فکس سے زیادہ یہ ضروری ہے کہ زندگی کے لیے ہر معاملے میں ناک کتنی ہے میری تو ناک ہی بہت ہے.
اس شخص کی تو ناک ہی بہت ہے، تو مانتی نہیں ہے کوئی بھی چیز، بڑے اس کے ایٹیٹیوڈ ہیں، بڑے اس کے نخرے ہیں. تو وہ ناک جو زمین پہ لگانے کے لیے فک پتہ کر رہے تھے نا کہ کوئی بتا دے کہ ناک کتنی لگانی ہے زمین پہ، وہی ناک زندگی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اپنے بالکل چھوڑ دینی ہے کہ میری کوئی ناک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بار بار بتا رہے ہیں میں کس چیز سے بنی تھی، میں کس چیز سے بنی تھی، حقیر پانی کے قطرے سے میری جو ہے نا وہ میرا اوریجن ہے، یہ ورتھ ہے میری. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم یہ ہو، تمہیں میں نے پھر کیا سے کیا بنا دیا، کتنی بے بسی کی حالت میں تم رہی اور کیسے تم پیدا ہوئی، اور پھر پیدا ہوئی تو بھی دو لوگ تھے جو تمہیں سنبھال رہے تھے، خود سے تو تم انڈیپینڈنٹ رہی نہیں زندگی میں. پھر کہیں جا کے 10 سال 12 سال بعد تو سوچنا شروع کیا، 15 سال بعد اچھا برا سمجھ آیا، اس کے بعد کوئی جا کے ابھی بھی کتنی جو ہے بلنڈرز ہو رہے ہوتے ہے نا. پھر ایک اور چیز کیا ہے محسن کی نماز، کہ محسن نماز پڑھ کر احسان نہیں جتاتا، وہ ہوتا تو محسن ہی ہے، احسان ہی کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ احسان اللہ نہ اللہ کو جتا رہا ہوتا ہے نہ لوگوں کو. تو یہ محسن کی کوالٹی ہے کہ وہ نماز بالکل اپنا اور اپنا اللہ کا معاملہ رکھتا ہے، اللہ سے تعلق اچھے سے اچھا بنانے کی کوشش کرتا ہے. اور روز ملنے والے رب سے تعلق خراب کیسے کر سکتا ہے، کر سکتا ہے. روز ہم کسی سے مل رہے ہوں تو ہم خود بھی گھر میں کہہ رہے ہوتے ہیں ارے اس سے تو میری روز ملاقات ہوتی ہے بس میں، ارے اس سے تو میری روز ملاقات ہوتی ہے انسٹیٹیوٹ میں، تو میں تو اچھے سے جانتی ہوں اس کو، دیکھتے ہی پہچان گئی. کوئی کہتا ہے نا ارے آپ ان سے ملیں یہ فلاں ہے، ارے میں تو ان سے روز ملتی ہوں. تو ہم کہتے ہیں اچھا آپ روز ملتی ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. کوئی بتا دے اللہ کے بارے میں تو پتہ چلتا ہے، ذرا بتانا اللہ تعالیٰ اس معاملے میں میرے ساتھ کیا کریں گے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تعلق اچھے سے اچھے نماز کے ذریعے ہو. کیسے ہوگا کہ وہ آپ کو جب آپ دعا مانگیں گے نا تو آپ کی جب قبولیت دعاؤں کی ہو رہی ہوگی یا نہیں ہو رہی ہوگی، اس سے آپ کا اللہ تعالیٰ سے تعلق ڈیولپ ہو رہا ہوگا. اور پھر یہ کہ محسن کی نماز کیسی ہوگی، خوشی سے نماز پڑھتا ہے، اپنائیت سے نماز پڑھتا ہے. ٹھیک ہے، فرائض کے ساتھ ساتھ وہ پھر کوشش یہ کرتا ہے کہ میں اس کے علاوہ 12 سنتیں بھی پڑھوں، کیونکہ وہ سنتیں راتبہ ہیں، پتہ ہی ہوگا آپ کو کہ ان کی کیا اہمیت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق وہ انسان اپنا جنت میں گھر بنا لیتا ہے جو سنت پہ کنسسٹنٹ رہتا ہے. تو یہ فرض نہیں ہے، یہ نماز سنت نماز جو ہے وہ فرض کے لیول پر نہیں ہے. لوگوں کو غلط انفارمیشن نہ دیا کریں کہ وہ جو ہے نا آپ نے بس بیٹا سنتیں بھی پڑھنی ہے، وہ آپشنل ہے. وہ ہر اس انسان کے لیے ہے جو سیرہ پڑھنا شروع ہو گیا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت عقیدت حاصل کر گیا ہے نا، اور وہ اس مشن پہ چلنا شروع ہو گیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا، تو اس کو پتہ چلے گا کہ سنتیں کتنی امپورٹنٹ تھی. ایک ایسے انسان کو پہلے اللہ سے تعلق نہیں بنا اور اس سے آپ کہہ دیں کہ جیسے ہم شادیاں جب ہوتی ہیں تو کیا کرتے ہیں بھائی، 1 مہینہ تو لڑکی کھانا ہی نہیں بنائے گی، اس کے بعد وہ کھانا بنانا شروع کرے گی تو ابھی تھوڑی تھوڑی چیزیں دو، چھوٹا چھوٹا دو، پھر اس کے بعد وہ پوری دعوت بھی کر رہی ہوتی ہے 1 سال بعد 2 سال بعد، پورا گھر مینیج کر رہی ہوتی ہے، پورے یونٹس اس نے چلانے ہوتے ہیں گھر کے. لیکن شروع میں تو بالکل پریشر نہیں ڈالا جاتا نا، آہستہ 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 اس کے ساتھ جو ہے وہ یہ کام کیا جاتا ہے کہ وہ ابھی یوز ٹو ہو جائے ماحول کی، اس کو اپریشیٹ کیا جائے. پھر اس کے بعد جو ہے نا اس کی جو بنا رہی ہے اس میں اگر بلنڈرز ہو رہے ہیں، غلطیاں ہو رہی ہیں تو اس کو تھوڑا سا اگنور کیا جائے. پھر جا کے وہ آپ دیکھیں کون ایسا ہے ہم میں سے، ایسا کوئی بھی نہیں ہے کہ جس کو کچھ بھی نہ آتا ہو بنانا اور پھر وہ کچھ بھی نہ بنا پائے، سب مینیج کر لیتے ہیں الحمدللہ. تو نمازوں کا بھی بالکل یہی معاملہ ہے کہ وہ پہلے فرض پہ بچوں کو لے کر آئیں. بیٹا آپ نے فرض پڑھنا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ سے فرض کی ڈیمانڈ کی. اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں اپنے بیٹوں سے بیٹیوں سے بولیں، اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں کہ آ کے میرے پاس 4 ٹائمز آ کے میرے سامنے جو ہے نا وہ میں 4 رکعت پڑھو بس. وہ آپ سے پوچھے گا کہ آپ تو اتنی زیادہ پڑھتی ہیں، تو آپ کہنا ہاں وہ الحمدللہ آپ بھی پڑھ لیں ان شاء اللہ تعالیٰ، آپ بھی ضرور پڑھیے گا کچھ عرصے بعد، لیکن ابھی آپ نے فرض نماز پڑھنی ہے. اس کو فرض کی سنتوں سے نفرت دلا دی ہے بچوں کو، یہ کہہ کہ سنتیں بھی پڑھو نوافل بھی پڑھو. ان کو بالکل کہنے کی ضرورت نہیں، بلکہ ان کو یہ آپشن دیں ہی نہ کہ آپ نے سنتیں بھی پڑھنی ہے. جب وہ فرض 7 سال کی عمر سے فرض پڑھنا شروع ہوگا، 10 سال کی عمر تک وہ ہو جائے گا الحمدللہ، اس کی روٹین میں آ جائے گا، پھر اس کے لیے سنتیں پڑھنا مشکل نہیں ہوگا. لیکن اتنی بچے کی کیپیسٹی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے جب رکھا ہی نہیں ہے اس بچے کے لیے فرض، تو ہم کیوں فرض کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں کسی کے لیے وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھی ہمارے لیے. سنتیں اجر دیں گی، بالکل دیں گی، جنت میں گھر بنا لینا ہے، لیکن اتنا ہی گناہ ملے گا کہ حلال کو حرام اور حرام کو حلال بنانے پہ، جو سورہ البقرہ میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں. تو بہرحال یہ واحد عبادت ہے جو اللہ ہم سے کانسٹنٹلی چاہتا ہے، کانسٹنٹلی. کیسے کہ روزہ کیا ہے سال میں 1 دفعہ ہے نا، یہ ماہ ہم جو رکھ رہے ہیں ابھی، یہ اگلے سال ہی اب آئے گا. حج زندگی میں بس 1 دفعہ ہے. زکوٰۃ کا بھی کوئی تھریش ہولڈ اتنے کراس کر لیے ہم نے تو پھر ہم یہ 2.5 جو ہم دیں کسی کو دیں تو دیں پرسنٹیج. نماز میں کوئی بریک نہیں دی اللہ تعالیٰ نے، بالکل بھی نہیں دی ہے. بریک میں ہوں تب بھی نماز میں بریک نہیں ہے، نماز کی بریک نہیں ہے. ہم چھٹیوں پہ چلے جاتے ہیں، ویکیشنز پہ چلے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کثر پڑھ لو، چھوڑنی نہیں ہے نماز. یہ تو ہمیں یہ لگ رہا ہوتا ہے نا کہ کثر نماز ہے، اللہ بڑا مہربان ہے اس نے کم کر دی. یہ اللہ تعالیٰ انٹینسٹی بتا رہے ہیں نماز کی کہ سفر میں بھی ہو تو کثر کر لو. وضو نہیں ہے تو بہانہ نہیں چلے گا، تیمم کر لو. کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے ہو تو بیٹھ کر پڑھ لو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے ہو تو لیٹ کر پڑھ لو. 2 ٹائم مل رہے ہیں تو 2 نمازیں ملا لو، ظہر اثر کی، مغرب عشاء کی ملا لو. اتنا بڑا معاملہ ہے نماز کا کہ مومن کی زندگی کا کانسٹنٹ عمل، کانسٹنٹ مستقل
مستقل عمل ہے بس. صبح اٹھنے سے لے کے رات مرنے تک، حضر میں، سفر میں، بیماری میں، شفا میں، روزے کی حالت میں، حج کی حالت میں، ایک چیز ہے جو کیا ہے، نماز. نامہ اعمال میں نماز ہی نہ نکلے تو یا کم نکلے ہماری، تو آپ سوچیں کہ کتنا بڑا لاس ہے یہ، کہ نامہ اعمال کھل رہا ہو آخرت میں اور اللہ تعالیٰ بتائیے چلے جا رہے ہیں، بتائیے چلے جا رہے ہیں، نماز یہاں ایسے پڑھنی ہے، ایسے پڑھنی، چھوڑنی نہیں ہے. اور پتہ چلے کہ نمازیں جو تھیں وہ 2 لاکھ ٹوٹل بنتی تھیں زندگی کے حساب سے، فرض کے حساب سے 20,000 نکلی ہیں. وہ 20,000 پہ اتنے فخر تھا ہمارا، 20,000 نمازیں پڑھنی میں نے الحمدللہ قضائے عمری. اور اللہ تعالیٰ وہاں پہ بتا رہے ہیں 2 لاکھ نمازیں تھیں. تو اتنی نمازوں کی اللہ تعالیٰ اہمیت بتا رہے ہیں کہ کہاں کہاں کیسے کیسے کب کب پڑھنی ہے. یقیمون الصلاۃ، محسن جو ہوتا ہے وہ اپنی نمازوں میں دوام اختیار کرتا ہے، بالکل نمازیں نہیں چھوڑتا. اس کی وجہ سے وہ چیزیں چھوڑ دیتا ہے اپنی، وہ اپنی کوئی اور ٹرپ چھوڑ دیتا ہے. کہ کچھ لوگ ہیں ایسے الحمدللہ جو آپ ان سے کہتے ہیں نا کہ آپ ذرا بازار چلیں ہمارے ساتھ، وہ کہتے نہیں ہم نمازوں میں ہمارے نا جب بھی 1-2 دفعہ گئے نمازیں پڑھی نہیں گئی ہیں، آگے پیچھے ہو گئی ہیں یا پڑھی ہیں بس، وہ کہ میوزک چل رہا تھا، کہیں کچھ ہو رہا تھا، ہم نہیں جاتے باہر، یا ہم اس ٹائم پہ نہیں جائیں گے. یہ ٹائم جو ہے نا نماز کا ہمارا مس ہو جاتا ہے، خاص طور پہ مغرب کے ٹائم پہ کچھ لوگ اوائڈ کرتے ہیں جانا، کہ وہ اتنا شارٹ ٹائم ہوتا ہے کہ اس میں ہم جائیں گے تو ہماری نمازیں جو ہے نا مس ہو جائیں گی، یا گاڑی روکے ہمیں نماز پڑھنی پڑتی ہے تو وہ پہ مزہ نہیں آتا ہے. اتنی اہمیت دیتے ہیں نمازوں کو. للمحسنین الذین یقیمون الصلاۃ، یہ اپنی نمازوں کو پریفر کرتے ہیں، ان کی زندگیاں نمازوں کے حساب سے چل رہی ہوتی ہیں. شادیوں میں نمازیں سب سے پہلے نمازیں ہی چھوٹتی ہیں. وہ جو بیٹیاں ہم شادیاں کر رہے ہوتے ہیں نا، بیٹوں کی شادیاں کر رہے ہوتے ہیں، سب سے پہلے اس ایونٹ، اس دن جس دن قرآن جو رکھ کے رخصت کرتے ہیں بیٹیوں کو، اس دن سب سے پہلے نمازوں کی کوئی ہے پلاننگ؟ کسی نے لکھا ہوتا ہے شادی کارڈ میں کہ نماز کا یہ ٹائم ہے؟ سب ٹائم لکھے ہوتے ہیں، کھانا ریسیپشن اتنے بجے، تو برائڈل واک اتنے بجے ہوگی، تو فوٹوگرافی اتنے بجے ہوگی، یہ اتنے بجے ہوگا. نماز کا کوئی ٹائم نہیں، کیونکہ ہماری زندگی کا بن گیا نا یہ، نمازوں کو اہمیت ہی نہیں دینی ہے. اور اس دن کارڈ پہ کیا لکھا ہوگا خود نہیں پڑھ رہے ہوتے. لہنگے ایسے، سوٹ ایسے، آپ کو کس نے کہا تھا ایسے لہنگے پہنے؟ یہ لہنگے نا آپ کو سب سے پہلے عذاب پہنچوانا ہے، کیونکہ آپ انکمفرٹیبل تھے، نماز نہیں پڑھ پا رہے تھے. اور وہ سب سے پہلے کون؟ برائڈ اور گروم. اس کی شیروانیوں کے وہ ٹائٹ پجامے پہن کے جو بیچارہ کھڑا ہوا ہوتا ہے، وہ کیسے نماز پڑھے گا؟ اگر تو وہ نماز کا ٹائم ہے، اگر تو وہ نماز پڑھ کے نکلا الحمدللہ تو ہے ایسے محسنین، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے. لیکن ہم اپنے آپ کو دیکھیں گے نا کہ ہم کس ٹرینڈ کو فالو کر رہے ہیں. ایسے ہیں لوگ جو اپنی نمازوں کو پریفر کرتے ہیں. آپ کو نظر آئیں گی سیلون میں ایسی برائڈ جو میوزک رکوا دیتی ہیں، وہاں گانے چل رہے ہوتے ہیں، وہ گانے جو میک اپ ہو رہا ہوتا ہے اور وہ ان کے جذبات کو وہ کر رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ میوزک بند کریں ذرا، ہمیں نماز پڑھنی ہے. تو الحمدللہ ہیں ایسی برائڈ جو فکر کر رہی ہوتی ہیں. اور ایسی برائڈ تو سیلون جاتی بھی نہیں ہے، وہ اپنے گھروں میں سادگی سے تیار ہو رہی ہوتی ہے. چلے بہرحال وہ ایک الگ ٹاپک ہے. لیکن کیا کہ وہ پھر اپنی تو اگر وہاں ہال میں پہنچ گئے اور وہاں نماز کا ٹائم ہے، ابھی تو برائڈ اینڈ گروم ہے، اور جو وہاں پہ لوگ آئے ہوئے ہیں وہ بھی نمازیں جو ہے دور سے آ جائیں گے، دور دور سے آ جائیں گے کھانا کھانے، دور دور سے آ جائیں گے سلامیاں دینے، خوشیوں میں شریک ہونے، مگر نمازوں کو اہمیت نہیں دیں گے. آپ قصر ہی پڑھ لیتے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو قصر کہا تھا کہ اتنا ڈسٹینس ہو گیا تو قصر پڑھ لو، ملا لو نماز اگر سفر کر رہے ہو. لیکن سب سے پہلے کیا چیز چھوٹتی ہے؟ نماز چھوٹتی ہے. تو پھر زندگیوں میں کیسے رحمتیں برکتیں آئیں؟ ہدی و رحمت للمحسنین. ایسے تھوڑی مل جائے گی ہدایت، ایسے تھوڑی مل جائے گی رحمت. بچیاں پریشان کیوں ہیں شادیوں کے بعد؟ بیٹے کیوں پریشان ہیں شادیوں کے بعد؟ کیوں پرسکون نہیں ہیں؟ ہدی و رحمت للمحسنین، محسنین الذین یقیمون الصلاۃ. ایسے ہی نہیں ہے محسنین کے بس یہ جی بہت اچھے سے کام کرتا ہے، بڑا صدقہ خیرات کرتا ہے، نہیں. یقیمون الصلاۃ، سب سے پہلی چیز ہے نماز قائم کرنا، وقت پہ پڑھنا، باوضو پڑھنا، خوشی سے پڑھنا، سوچ سمجھ کے پڑھنا. پڑھنے سے پہلے ان آیات کا ترجمہ ہی پڑھ لینا کہ میں کیا پڑھنے جا رہا ہوں یا پڑھنے جا رہی ہوں. اچھے سے وضو کرنا، سجدے میں اللہ سے خوب ساری باتیں کرنا، کبھی کبھی نوافل بھی پڑھ لینا اللہ سے باتیں کرنے کے لیے، اپنے مسئلے بتانے کے لیے. نہیں اللہ تعالیٰ مجھ سے مینج ہو رہا ہے، پتہ نہیں مہنگائی اتنی ہو گئی ہے، بلی جمع نہیں ہو رہے ہیں، کیسے مینج، آپ بتائیں میں کیا کروں. میں بعد میں بتاؤں گی اپنے شوہر کو، اپنے گھر والوں کو کہ بھئی یہ مہنگائی بہت ہو گئی ہے. آپ کو تو پہلے بتا دوں میں کہ نہیں مینج ہو رہا ہے، یہ بجٹ ذرا آؤٹ ہوا ہے، تھوڑی برکتیں رحمتیں آپ کر دیں. تو اللہ تعالیٰ نمازوں میں جب مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ کریں گے نا پوری. رحمتاً للمحسنین، ہدی و رحمت للمحسنین، حکمت للمحسنین. تو احسان کے لیول پہ نماز پڑھنی ہے، ٹھیک ہے. اور کیسے کہ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ. اللہ تعالیٰ سب سے پہلے تو مجھے مقیم بنائیے، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ. مجھے سب سے پہلے آپ نے بنانا ہے کیا؟ نماز کا قائم مقام. وہ ذریتی، پھر جا کے میری اولاد بنے گی. لیکن ہم خود تو نہیں ہوتے ہیں، بچوں پہ بڑا زور ہوتا ہے. وہ ذریتی بعد میں آ رہا ہے.
تو جب میں خود بن جاؤں گی اور میں خود یہ مانگوں گی کہ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، اللہ تعالیٰ میں ابھی نماز تو پڑھ کے جا رہی ہوں، دعا کر کے کیا جا رہی ہوں کہ بس میں قائم بھی رہے، دل نہ میرا خراب ہو، دل نہ میرا اوفینڈ ہو کہ نماز پھر پڑھنی پڑ رہی ہے، میں نماز میں قائم رہوں، وہ ضروریاتی اور مجھے دیکھ کے میری اولاد بھی نماز پڑھ لے، یا وہ چلو کسی اور سے موٹیویٹ ہو جائے لیکن وہ بھی نماز پڑھے۔ ہم اپنے بچوں کے لیے ہر وہ چیز چاہتے ہیں جو ہمیں اچھی لگ رہی ہوتی ہے، میں نے یہ ٹرائی کیا بیٹا، یہ ٹرائی کرنا بڑا اچھا طریقہ ہے، ایسے معاملہ کرنا، ایسے معاملہ کرنا بڑا اچھا رہتا ہے نا، اچھی اچھی چیزیں بچوں کو بتا رہے ہوتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم نے کیا بتایا، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، تو دیکھیں کہ ذریت میں سے کتنے کتنے نبی آئے ہیں، بنایا نا اللہ تعالیٰ نے، نہ صرف نماز پڑھنے والا بلکہ نماز قائم کرنے والے نبی بھیجے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی امت سے، ان کے ذریت سے۔ تو اللہ تعالیٰ پہلے مجھے مقیم الصلاۃ بنائیے گا۔ روز محشر میں جہنم میں جانے والوں کی جو کاز مینشن کی جائے گی نا، وہ کیا ہے کہ ایز اے روٹ کاز جو جہنم والے بتائیں گے، ایز اے روٹ کاز مینشن کریں گے کہ کیا وجہ ہے کہ ہم یہاں پہ آ گئے، ہمیں جہنم میں بھیج دیا گیا، وہ خود بتائیں گے کہ ایک ریزن، وہ کیا، ایک ریزن اس میں سے کیا دیں گے کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے، اس کمیونٹی میں سے نہیں تھے، ان لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے نہیں تھے جو نماز پڑھنے والا ہو۔ اور اس کے بعد پھر کیا ہے، یؤتون الزکاۃ، ٹھیک ہے۔ اسکالرس کہتے ہیں کہ مکی دور میں زکوٰۃ جب بھی آتی ہے نا، مکی دور کی صورتوں میں، تو وہ کیا ہوتی ہے کہ اس میں، اس کا مطلب ہے کہ تزکیہ، اپنا تزکیہ سب سے پہلے، اور پھر زکوٰۃ۔ اسکالر سے اکارڈنگلی انہوں نے جتنی اس پہ اپنی گرفت رکھی ہے تفاسیر میں، وہ یہی کہتے ہیں کہ مدنی دور میں تو ظاہر ہے اس کے پورے بتائے تھے نا کہ سارے مصارف زکوٰۃ کیا ہوں گے، لیکن مکی دور میں زکوٰۃ جب بھی آئے گا، چونکہ ہم مکی دور کی پڑھ رہے سورہ، اس لیے میں آپ کو یہ مینشن کر رہی ہوں کہ جب بھی یہ آئے گا، اس کا مطلب ہے کہ تزکیہ پلس زکوٰۃ، اپنا تزکیہ نفس اور پھر زکوٰۃ، پیسوں سے زکوٰۃ یا کسی بھی چیز سے زکوٰۃ دینی، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ کہ دونوں کا روٹ ورڈ چونکہ ایک ہی ہے، تو سب سے پہلے اپنی ذات، اپنے عمل، اپنے نفس کو پیوریفائی کرنا، بعد میں اپنے مال کو پیوریفائی کرنا۔ نوریز سے نے سوال کیا، نوریز نے کل بھی سوال کیا تھا، نوریز ہے یہاں پہ نہیں، نوریز چلی گئی ہیں، اچھا نوریز کو ہم پرائیویٹ میسج کر دیں گے۔ جو کل کا ان کا سوال تھا نا، انہوں نے پوچھا تھا کہ محسن کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے، وہ تھا سو الخبر، سو کہتے ہیں کسی بھی چیز کو، کسی بھی چیز کا برا ہونا، ٹھیک ہے، اور محسن کا مطلب ہوتا ہے، یا حسن کا یا احسان کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی چیز کا اچھا ہونا۔ کوئی بھی چیز آپ کے سامنے رکھی ہوگی نا، دیکھتے نہیں ہیں آپ یہ جو شیف کا پروگرام ایک آتا ہے، اس میں وہ کھانا بنا کے لے کے جا رہے ہوتے ہیں سارے فیمس شیف کے پاس، مجھے نام بھول گیا اس کا، تو وہاں پہ جب کھانا لے کے جا رہے ہوتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے، احسان کے لیول پہ لے کے جا رہے ہوتے ہیں، وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ صرف پریزنٹیشن ہی نہیں ہے، یہ کھانا ٹیسٹ میں کیسا ہے، ایک ہی ٹائم لائن سب کو دیا ہوتا ہے، ایک ہی ٹائم پیریڈ سب کو دیا ہوتا ہے، وہ سب کھانے بنا کے لے جا کے پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ کھانا بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہم نے بنایا، تو وہ بتاتے ہیں کہ ہاں آپ سے یہ چیزیں گر گئی، اور وہ ریکارڈنگ بھی چل رہی ہوتی ہے، چیز گر گئی، وہ گر گئی، یہ ایسا ہو گیا، ویسا فل ہو گیا، آپ نے جو آپ سے یہ کام نہیں ہوا، اور آپ نے اس ایکسپریشنز کیسے بنائے وہ کام کرتے ہوئے، تو وہ جو آخر میں ہم چیز دیتے ہیں، وہ احسان کے لیول پہ وہ بتاتے ہیں کہ سب سے اچھا احسان کا لیول کس کا تھا اور سب سے برا کس کا تھا، تو وہ سو اور احسان کو اگر ہم دیکھیں گے تو ایسے ہی دیکھیں گے، کسی بھی کام کا بڑا ہی برا کرنا، کوئی کام نارمل ہو سکتا تھا اس کو برا کر دیا، اور کوئی کام اچھا ہو سکتا تھا اس کو اور اچھا کر دیا۔ جیسے کسی کے گھر میں کوئی دعوت ہو، ٹھیک ہے، اور ہم کہیں کہ بڑی بری دعوت گئی، یا ہم کہیں کہ بڑی اچھی دعوت گئی، بالکل ایسے ہی اپوزٹ ہوتا ہے سو کا اور احسان کا۔ اچھا، ہم یہاں پہ اب دیکھیں گے کہ زکوٰۃ جو ہے، یہ جو مکی دور ہے، اس میں ہم زکوٰۃ کو پیوریفیکیشن کے لیے بھی دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور وہ کیا کرتے ہیں، وہ زکوٰۃ کر رہے ہوتے ہیں، وہ اپنا تزکیہ نفس کر رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو پیوریفائی کر رہے ہوتے ہیں ہر وقت۔ اور پھر یہ کہ محسن جو ہے یہاں پہ اس آیت کے مطابق فکر مند ہوتا ہے کہ جو مال اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو دیا ہے، اس کو وہ خرچ بھی کرے، اپنے اوپر نہیں، اور لوگوں پہ، اپنے بیوی بچوں پہ نہیں، اپنے ماں باپ پہ نہیں، اپنے بہن بھائیوں پہ نہیں، بلکہ کس پہ، ان لوگوں پہ جن کو اللہ نے نہیں دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو دے سکتے تھے نا، کیا مشکل آئی اللہ کو، اللہ نے ان کو نہیں دیے، اللہ نے آپ کو دے دیے، تو یؤتون الزکاۃ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر محسنین جو ہوتے ہیں پھر وہ یہ اس لیول پہ آ جاتے ہیں، اپنا تزکیہ بھی کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کے معاملات ہر وقت لوگوں سے ہو رہے ہوتے ہیں، تو اپنے آپ کو اچھے سے اچھا انسان بنانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر محسن جو ہوتا ہے وہ یؤتون الزکاۃ میں کیا کر رہا ہوتا ہے، حلال طریقے سے کماتا ہے اور حلال جگہوں پر خرچ کرتا ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کے یؤتون الزکاۃ میں آتا ہے کہ شروع سے وہ کام، یہ نہیں ہے کہ ہم حرام کمائیں، ہم حرام طریقے سے کمائیں، دھوکہ دے کے لوگوں سے پیسے لیں، کمایا کریں اور زکوٰۃ دیں، تو یہ پوری کیٹیگری کس کی آتی ہے، یہ محسنین کے یؤتون الزکاۃ میں، کہ حلال طریقے سے کمائے گا، ٹائم پہ جائے گا آفس، ٹائم سے واپس گھر آئے گا، جو کام دیا وہ کرے گا، ایکسٹرا ایفرٹ لگ رہی ہے تو لگائے گا۔ محسن اپنے ٹائم ٹو ٹائم نہیں چل رہا ہوتا ہے، ایکسٹرا کر رہا ہوتا ہے کہ میں کما رہا ہوں، میرے بیوی بچے اس پہ پل رہے ہیں، میرے گھر کے بل اس پہ جا رہے ہیں، گھر میں نمازی بیٹھے ہیں، مومنین بیٹھے ہیں، میرے امی ابو نمازی ہیں، میرے امی ابو جو ہیں وہ مومنین ہیں، ان کو میں ان کے پیٹ میں حرام لقمہ کیسے ڈال دوں کہ دعائی قبول نہ ہو ان کی، اور پھر میں ان سے کہتا ہوں دعا کریے گا میرے لیے،
تو اس کا پہلا اسٹینڈرڈ کیا ہوگا؟ یؤتون زکاة میں حلال طریقے سے کمائے گا، حلال جگہوں پہ خرچ کرے گا اور حلال جگہوں پہ ہی خرچ کرے گا، ٹھیک ہے، غلط جگہوں پہ خرچ نہیں کرے گا. پھر زکوٰۃ دینے والا بھی ہوتا ہے، پھر ایکسٹرا بھی کرتے ہیں، اسراف نہیں کر رہا ہوتا. یہ ساری چیزیں یؤتون زکاة میں آتی ہیں، محسن کے یؤتون زکاة میں آتی ہیں. اور اگر یہ ہم نہ کریں تو آپ یقین کریں کہ اس کے بارے میں اکانومسٹ اگر آپ ان کی کبھی ریسرچ پڑھیں یا ان کے بارے میں ان کی ڈیبیٹ پڑھیں تو ان کو وہ اگر ان سے یہ صرف پوچھا جائے نا کہ پاکستان کی اکانومی کیسے ٹھیک ہوگی، یا کسی ایک آفس میں بھی آپ جا کے بیٹھیں کہ اس انڈسٹری کی اکانومی کیسے ٹھیک ہوتی، تو وہ یہی اس کے جو روٹ کاز پتہ چل رہا ہوتا ہے، یا اس کا جو ہمیں ایک پوائنٹ مختصر سا بتاتے ہیں، وہ یہی بتاتے ہیں کہ زکوٰۃ جو ہے سب سے زیادہ اسٹیبلٹی جو ہے معاشرے میں لے کر آتی ہے. تو یہ نہ ہو تو فساد کا باعث بنتا ہی بنتا ہے، اسپریچول اور اکنامیکل ٹرانسگریشن کا باعث بنتا ہے، زیادتی، اسپریچول اور اکنامیکل زیادتی کا باعث بنتا ہے. ہم نہیں دے رہے ہیں اگر تو قرآن میں صدقات کے جو لفظ استعمال ہوئے ہیں اسکالرس کے مطابق نفلی صدقہ ہے، ایک زکوٰۃ المال ہے اور ایک زکوٰۃ الفطر ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی آپ اس میں مینشن اس میں نوٹ ڈاؤن کر لیجئے. وہ کیا ہے کہ نفلی صدقہ کیا ہوتا ہے کہ نفلی یہ ہوتا ہے کہ آپ ایلیجیبل ہیں کہ نہیں ہیں کہ آپ زکوٰۃ دیں. آپ کے پاس نہیں ہے 7 تولے سونا اور 52.5 تولے چاندی آپ کے پاس نہیں ہے اگر، تو آپ کیا صدقہ ہی نہیں کریں گے، جان چھوٹی. اور کچھ لوگ ہیں ایسے جو 7 تولہ یا 52.5 تولے چاندی جو ہے اس سے کم کبھی رکھتے ہیں، 6 تولہ رکھ لیں گے، 1 تولہ بڑھائیں گے ہی نہیں کہ ہمیں زکوٰۃ دینی پڑے گی. تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بتاتے ہیں اس کے لیے الصدقات استعمال ہوا ہے قرآن پاک میں کہ نفل صدقہ تو کرنا ہی کرنا ہے، مینڈیٹری ہو گیا ہے. جس کے پاس اتنی اماؤنٹ ہے تو وہ تو اتنا کرے گا، لیکن جو نہیں کر پا رہے ہیں وہ پھر ایز اے گفٹ لوگوں کو ایز اے گفٹ جو ہے وہ صدقہ کریں. ٹھیک ہے، صدقہ مطلب ہے کہ پھر آپ ہدیے کے طور پہ بھی دے سکتے ہیں، جس مرضی کو بھی دے سکتے ہیں، جتنا مرضی بھی دے سکتے ہیں، نان مسلمس کو بھی دے سکتے ہیں، ہندوؤں کو بھی، کافر کو بھی دے سکتے ہیں. اس میں آپ کے لیے کوئی جو ہے نا وہ رولز نہیں ہے، ڈوز اینڈ ڈونٹس نہیں ہیں. جتنے مرضی دے دیں، زیادہ دینا چاہ رہے ہیں زیادہ دے دیں. یہ نہیں کہ اس نے شادی پہ 5,000 دیے تھے تو ہم 5,000 دے رہے ہیں، یہ وہ والا ہدیہ نہیں ہے. یہ صدقہ کے طور پہ استعمال ہوگا کہ میں کسی کو کوئی گفٹ دوں، اور ہمارا کوئی بھی کام وہ اقامت دین کے حساب سے ہونا چاہیے کہ میں دین کو ریپرزینٹ کر رہی ہوں. میری وجہ سے کوئی دین پر آ جائے تو چلو، یہ صدقہ کرنے سے کوئی دین پر آ جائے تو بہت اچھی بات ہے، وہ نفلی عبادت ہوتی ہے. دوسری عبادت ہے کہ جو کہ صدقہ فرض کے لیول پر ہے. ٹھیک ہے، یہ نفلی صدقہ تھا، یہ فرض صدقہ ہے جو کہ کیا ہے؟ زکوٰۃ المال. اور وہ کیا ہے کہ اسپیسیفک ٹائم پیریڈ میں اسپیسیفک گروپ آف پیپل کو دی جاتی ہے زکوٰۃ. ٹھیک ہے، اسپیسیفک ٹائم پیریڈ پہ اسپیسیفک گروپ آف پیپل کو خاص اماؤنٹ دینا، خاص موقع پہ دینا، وہ یہ فرض صدقہ کہلاتا ہے جس کو بولتے ہیں زکوٰۃ المال. اور تیسری چیز ہے زکوٰۃ الفطر، جو کہ ہم فطرانہ ہے اور الحمدللہ ہم سب دیں گے. یہ بھی ہمارے اوپر لازم ہے، واجب ہے ہم پہ. ٹھیک ہے، فرض کے لیول پر ہے ہم پر. کیا ہے کہ وہ ہر ایک کو دینا ہے. وہ گھر کا جو سربراہ ہے نا، آپ کے گھر میں جو بھی سربراہ ہے اس کو ادا کرنا ہے اپنے انڈر سب لوگوں کا. اور خاص اماؤنٹ جو آپ کو ان شاء اللہ وہ پتہ چلتی چلی جاتی ہے کہ اس سال جو ہے وہ صدقہ فطر کتنا بنتا ہے. تو یہ تینوں چیزیں جو ہیں اس میں آتی ہیں نفلی اس میں اور فرض صدقات میں اور زکوٰۃ الفطر میں. یہ نوٹ ڈاؤن کر لیجئے. اس کے علاوہ یہ کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے حساب سے اگر ہم دیکھیں تو رسول اللہ علیہ وسلم نے کبھی زکوٰۃ دی نہیں، خود اس چیز پہ انہوں نے کبھی بھی عمل نہیں کیا، کیونکہ ان کے پاس کبھی بھی پورے سال اتنی زکوٰۃ رہی، اتنا مال رہا ہی نہیں ہے، سال بھر اتنا سامان رہا ہی نہیں. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ سونے کی اشرفیاں آیا کرتی تھیں لیکن شام تک دے دیا کرتے تھے سب کو، رکھا ہی نہیں انہوں نے. ہم تو 1 سال بعد کہتے ہیں اچھا 1 سال اب دیکھو ذرا سونا کتنا ہو گیا ہے، پراپرٹی کتنی ہے، مویشی کتنے ہیں، تو کاروبار میں پروفٹ کتنا آ رہا ہے، تو اس میں سے ہم پھر چھان بین کرتے ہیں. ہمیں 11ویں مہینے بعد ذرا خیال آتا ہے کہ اب صدقہ کرنا ہے، زکوٰۃ کرنی ہے نا. تو رسول اللہ علیہ وسلم تو شام کے شام ہی دے دیا کرتے تھے، شام کے شام. سوچیں کیسے، مطلب کتنے بڑے آنریبل کی بات ہے. میں بچوں کو بھی بتاؤں، میں کسی کو بتا رہی ہوتی ہوں تو ایک عجیب آنر فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل بھی منی اورینٹیڈ نہیں تھے، کبھی بھی پیسوں کے پیچھے بھاگنے والوں میں سے نہیں تھے. یہ بھی تو کتنی بڑی خوبی ہے نا ان کی کہ انہوں نے، اور کیا بھوکے رہے یا وہ ان کو کوئی ڈیفیشنسی ہو گئی، یا ان کو کسی نے جو ہے نا وہ کوئی ان کو وہ لیڈر نہ بنے ہوں، یا ان کا کوئی مقام نہ رہا ہو، سب جاتے ہیں مدینہ کی جالیوں کو چومنے کے لیے ایسے شخص کے پاس جو شام کے شام سارے پیسے صدقہ کر دیتا ہو. تو یہ اتنا بڑا آنر ہوتا ہے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی زکوٰۃ نہیں دی. تو بہرحال لیکن کیا ہے کہ محسن مال رکھ سکتا ہے کیا؟ جی رکھ سکتا ہے. تب بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یؤتون الزکاۃ. ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، ہم زکوٰۃ بالکل دیں گے. اور ہم زکوٰۃ جو ہے وہ یہ سوچ کے جو ہے وہ کریں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جو مال دیا ہے ہم اس لائق نہیں تھے، کوئی کریڈیبلٹی نہیں تھی ہماری، ہم ڈیزرو نہیں کرتے تھے.
वर्थ नहीं थी हमारी कि हमें जो भी माल है, हो सकता है किसी के पास 10,000 रुपए घर में रखे हों, 1 लाख रुपए रखे हुए हों, 10 लाख रुपए रखे हुए हों, 1 घर हो, 2 घर हो, प्लॉट हो, सोना हो, जो भी कुछ है, मैं ये डिज़र्व नहीं करती थी। मुझे बस शादी पे किसी ने गिफ्ट दे दिया, कोई गोल्ड या मुझे सलामी मिल गई, तो वो मेरी अपनी, अब शौहर ने पॉकेट मनी दे दी, तो मैं डिज़र्व तो नहीं करती थी ना। या हम ये सोचें कि मुझे तो ज़्यादा मिलना चाहिए था, तो हम ज़्यादा या कम मिलने के लिए बिल्कुल डिज़र्व नहीं करते हैं। हमें अल्लाह ताला ने कहा है कि तुम देने वालों में से बनो, और मैं आपको यहाँ पे गारंटीड बता रही हूँ कि वन्स आपके अंदर ये क्वालिटी आ जाती है कि आप देने वालों में से बन जाते हैं ना, तो आपका कभी भी थैला ख़त्म नहीं होता। कभी भी जो है ना, आपका वो जो वॉलेट होता है, कम नहीं पड़ता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी नौकरियाँ चली गई, उन्होंने काम ही यही किया। उन्होंने सीवी तो डाले ही डाले अपनी नौकरियाँ जो हैं उसको करने के लिए, रिज़्यूम कि हम नौकरियाँ दोबारा से जॉइन करें। उन्होंने सबसे पहले काम किया कि जो भी पैसे थे ना वो सबका करने लग गए। क्योंकि अल्लाह ताला उसको बढ़ा देता है ना। तो मुझे कोई बता रहा था कि एक बंदा नहीं है, बहुत सारे लोग हैं। बहरहाल एक मैं मिसाल के, उनकी नौकरी जैसी गई ना, तो उन्होंने उसी दिन, जिस दिन उनको फायर किया गया, उन्होंने उस दिन जो है वो इसी वज़ह से कि वो नमाज़ें पढ़ते थे, ब्रेक में जाते थे नमाज़ों के लिए, दाढ़ी भी थी उनकी तो अ, ऑफ़िस वालों ने उनको कहा कि नहीं, आप माहौल हमारा ऐसा नहीं है, हम ज़रा इस थोड़े से मॉडर्न स्टाइल के, हमारा एक एम्बियंस होता है, तो आपको हम निकाल रहे हैं। तो बहरहाल वो काफ़ी अर्से से चल रहा था, नौकरी ख़त्म हो गई उनकी। तो उन्होंने जिस दिन नौकरी ख़त्म हुई, उस दिन उन्होंने सदका करना शुरू कर दिया। वो गाड़ी में पेट्रोल भी भरवा रहे हैं, तो पेट्रोल जो डाल रहा होता है उसको कोई पैसे दे दिए, कोई रास्ते में जा रहा है उसको कोई खरीद के चीज़ दे दी, पैसे दे दिए। तो वो कहने लगे जो भी पैसे थे, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता रही हूँ, जैसे उनके पास ₹10 हों, पूरी टोटल अमाउंट ₹10 हो, तो किसी को ₹1 दे रहे हैं, ₹2 दे रहे हैं, तो कहते हैं कि ₹10 खत्म ही नहीं हुए। 20 दिन तक वो ₹10 खत्म नहीं हुए मेरे। ये उनका अपना एक्सपीरियंस वो बता रहे थे। और फिर ये कि नौकरी भी मिल गई और बहुत अच्छी वो नौकरी मिली। तो ये अल्लाह ताला हमें लोगों के थ्रू बता रहे होते हैं। लेकिन हम जब खुद प्रैक्टिस करेंगे ना, आपको खुद जब ये आप इस चीज़ को फ़ील करेंगे कि मेरे पास जो अमाउंट थी ना, वो कमी नहीं हो रही, तो ये आपको यूतूना ज़कात समझ आएगा कि मोहसिनीन जो है ना, वो इस लेवल पर पहुँच जाते हैं कि वो ज़कात देने वाले बन जाते हैं। उनका ख़त्म ही नहीं हो रहा, तुम्हारा आए ही चले जा रहा होता है, आए ही चले जा रहा होता है। अभी तो हम गिन-गिन के दे रहे होते हैं ना, तो गिन-गिन के नहीं देना है। फिर आपने बस देते ही चले जाना है कि मुझे अब देने वालों में से बनना है। अब इसके लिए सबसे बड़ा एट्रिब्यूट मैं आपको जो बता दूँ, जो मैं अब तक की रिसर्च के मुताबिक पहुँची हूँ ना, देने वाले हम कब बनते हैं? देने वाला इंसान देने वाला तब बनता है जब वो लेने वाला ना बना। जब आपकी नज़रें लोगों की चीज़ों से हट जाएँगी ना, किसी भी इंसान के ओहदे को, रुतबे को हम अहमियत इसलिए देते हैं कि वो हमें क्या दे सकता है, ठीक है? तो बस ये आपने इस तकवा के लेवल पर आना है कि मैं लेने वाली बिल्कुल ना बनूँ। मुझे कोई दे एज़ अ गिफ्ट तो ज़रूर बात है, लेकिन मैं ये ना कहूँ कि वो मुझे ज़रा अपना वो एक जोड़ा दीजिएगा, उस दिन मुझे जोड़ा पहनना है, मुझे वो आपका बैग चाहिए, मुझे आपके जूते चाहिए। ये इस लेवल को ख़त्म करना है। कोई किसी से किसी भी चीज़ की जो है उम्मीद नहीं रखनी है, ना माँगना है, बिल्कुल भी नहीं माँगना है। अशद ज़रूरत में भी नहीं माँगना है। ऐसी चीज़ माँगनी है जो सर्वाइवल बेस्ड हो। ये नहीं है कि भई अपना टैका बिठाने के लिए, शो ऑफ करने के लिए कि मेरे पास भी ये चीज़ है, हमें ज़रा अपनी गाड़ी दे दें, हमें ज़रा अपना फलाँ चीज़ दे दें। इस चीज़ से निकल आएँ, तो आप देने वाले बन जाएँगे। अल्लाह ताला आपको देने वालों में बना देगा। ये कम ऑनर होता है कि इंसान देने वाला बन जाए। आपके बारे में कोई कहे, भई ये तो माँगती रहती है। या आपके बारे में कोई ये कहे, ये हर वक़्त देती रहती है। किसमें इज़्ज़त है आपकी? तो बस वो इज़्ज़त देखें। या आप किसी के बारे में, आपकी इज़्ज़त कैसे करते हैं किसी की भी, ये माशाल्लाह हर वक़्त देता रहता है। या आप उसकी इज़्ज़त करते हैं जो जिसके बारे में आप कहते हैं ये हर वक़्त माँगता रहता है। तो बिल्कुल आपने उसको कैसे लेकर आना है कि माँगना बंद कर देना है। कोई आपको दे तो आप ज़रूर लें। वो अल्लाह ताला सुब्हानहू व तआला पसंद करते हैं कि कोई दावत दे तो उसको एक्सेप्ट करो। कोई गिफ्ट दे तो शुक्रिया अदा करो उसका। इससे मोहब्बत बढ़ती है। रसूल की हदीस के मुताबिक, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी हदीस के मुताबिक तोहफ़ा देने से मोहब्बत बढ़ती है। तो तोहफ़ा इसलिए नहीं देना कि उसने मुझे दिया था तो मैं भी अब केक लेके जाऊँ, तो मैं भी जोड़ा लेके जाऊँ, तो मैं भी कोई अब डेकोरेशन पीस लेके जाऊँ, नहीं। बस मेरा दिल चाह रहा है, मुझे किसी के घर जाना है, या मैंने किसी के लिए घर नहीं भी जाना है, आप बाज़ार गए, आपने किसी के लिए कोई ग्लास का सेट अच्छा लगा, आप ले आए घर में, और आप उस ख़ास तौर पे जाएँ अपनी दोस्त के घर कि मैं गई थी, मुझे अच्छा लगा, या अपनी बहन के घर जाएँ कि मुझे अच्छा लगा, मैं तुम्हारे लिए ग्लास का सेट लिए। ग्लास के सेट के लिए घर जाएँ, घर जाने के लिए ग्लास का सेट ना लें, ठीक है? तो ये चीज़ें अपनी ज़िंदगी में आप प्रैक्टिस करें, आप एन्जॉय करेंगे अपनी ज़िंदगी, आपको मज़ा आएगा अपनी ज़िंदगी में, आपको लगेगा वर्थ लाइफ़ है आपकी, वर्थ लिविंग लाइफ़ है आपकी। आप कुछ कर रही हैं, आप कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी कर रही हैं, मोहसिनीन के लेवल पर आ गई हैं। अब मैं काम की वज़ह से काम नहीं करती हूँ, अब मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला की वज़ह से काम करती हूँ। मेरे पैटर्न्स अल्लाह सुब्हानहू व तआला की वज़ह से चेंज हो गए। मेरी रूटीन अल्लाह सुब्हानहू व तआला की वज़ह से जो है ना, उनके बताए हुए तरीके पे हो गई है। कैसे काम करने हैं, सुबह कैसे करनी है, सुबह के अपने आप को सुबह उठते ही किन कामों में लगाना है, तो नमाज़ में लगाना है। तो चीख-पुकार ही नहीं होगी बच्चों के साथ, पहले से उठेंगे, नमाज़ पढ़ेंगे, उनको भी नमाज़ों में लगाएँ। अज़कार करें अपने, उसके बाद अपनी वॉक करें, वॉक करते हुए अज़कार कर लें, कोई अपनी सूरा हिफ़्ज़ कर रहे हैं, वो हिफ़्ज़ करना शुरू कर दें, फिर घर आएँ, अपने खाना पकाएँ, खुश हों कि अल्लाह ताला मुझे कह देता कि पहाड़ तोड़ो आज, यूशा आज तूने पहाड़ तोड़ने हैं तो मैं तुम्हें जन्नत दूँगा। अल्लाह ताला ने एक डिश बनाने पे मुझे अजर दे दिया। सूरह अल इंसान में क्या आता है, सूरह दहर में?
کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے چہرے کی خوشی کے لیے، ان کو جنتیں ملیں گی، ڈھیروں جنتوں کی اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ بتائی ہیں کہ کیسی جنتیں ملیں گی، صرف کس بات پہ؟ کھانا کھلاتے ہیں۔ تو مجھے ناشتہ بنانے پہ جنت دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ، یہ میرے لیے، میں سجدے نہ کروں تو کیا، اور اللہ کا کیا شکر ادا کروں کہ صحابہ کرام جنگیں لڑتے تھے، جانے دیتے تھے، تلواریں مارتے تھے، ہر وقت فیئر اور اس میں رہتے تھے، کب مطلب خوف کی حالت میں کہ کب اٹیک ہو جائے دشمن کی طرف سے۔ میں اپنے گھر میں سیف اٹھتی ہوں، اے سی بند کیا، اٹھی کچن میں گئی، گوشت بھی رکھا ہوا ہے تو انڈے بھی رکھے ہوئے، تو سب سبزیاں بھی ہیں، تو پھل بھی ہیں، تو چھریاں بھی ہیں، تو سب کچھ ہے، کٹنگ بورڈ بھی ہے، چولہا بھی ہے، گیس بھی ہے کھانا بس پکا کے رکھنا ہے، جنت مل جائے گی سوچیں یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیسے ہمیں آنر کر رہے ہوتے ہیں، ہم کہاں کہاں خوار ہو رہے ہوتے ہیں، وہی دعوتیں ہم نے اتنی مشقت بنا لی، 6 ڈشیں دعوتوں کی، کون سی دعوتیں ہیں یہ؟ کس نے آپ کو یہ دعوتوں کا ٹرینڈ دیے کہ 6 ڈشیں بنائیں؟ میرا تو ایپیٹائزر ایسا ہوگا، تو مین کورس ایسا ہوگا، تو ڈیزرٹ ایسا ہوگا، تو ڈرنکس تو میں ایسی ایگزوٹک ڈرنکس بناتی ہوں کہ بس۔ نمازوں اس دن نمازیں چلی گئی، ہاں جی، دعوتوں میں آج پوری کی پوری نمازیں بھی گئی ہیں، اور اگر تو کوئی ماشاءاللہ نمازی ہے تو اس کی نمازیں وہ بس بھاگتے دوڑتے بس نماز پڑھی ہے میں نے، بھاگتے دوڑتے بس، آج میں بہت ہی مجھے ٹینشن تھی، گھر بھی سیٹ کرنا تھا، یہ بھی کھانے بھی بنانے تھے، اوون بھی آن کرنا تھا، یہ سب بھی کرنا تھا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ کھانا بنانا اجر کا باعث بن سکتا ہے اگر وہ اکارڈنگ ٹو قرآن اینڈ سنہ ہو، وہ پتہ ہونا چاہیے نا ہمیں کہ ہمیں کیوں کھانا بنانا ہے، اس میں حرام حلال یہ سب فیکٹرز ہم دیکھیں گے۔ صبح اٹھ کے بس ناشتہ بنانے پہ اجر مل گیا، دوپہر کا لنچ بنانے پہ جو کہ ایٹ ٹائم ہمارا لیفٹ اوور ہی ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں، پھر ہم رات کے کھانے جو اس کو کھانا بناتے ہیں اور وہ اجر مل جائے گا اس پہ ہمیں۔ اور گھر میں سب چیزیں رکھی ہوئی تھی الحمدللہ، دال بھی تھی تو الحمدللہ، اللہ تعالیٰ دال میں بھی ٹیسٹ دے دیا آپ نے آلو بھنڈی سب میں ٹیسٹ دے دیے، ہمیں نہیں جو ہے نا کچے گوشت چبانے پڑتے۔ صحابہ کرام کے ساتھ جیسے معاملہ ہوتا تھا کہ وہ کھجورے صرف کھا کھا کے گزارا کر رہے ہیں، اس کے باوجود ہماری اللہ تعالیٰ سے شکایتیں دیکھیں، اس کے باوجود ہمارے اعمال دیکھیں کہ جب نامہ اعمال کھولا جائے گا تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی نہیں اس میں ایسی ہوگی جو باقی الکاف میں ہی ہم نے پڑھا ہے نا، کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز بڑی سے بڑی چیز سب وہ پائیں گے وہاں پہ۔ تو لکھا ہوگا کہ اتنی بہترین ورائٹیاں تھیں، اس کے باوجود جو تھا نا وہ ناشکریاں تھیں، سارا دن شکوے ہی کرتے رہ گئے، اور اتنے اتنے کاموں پہ کہ 3 times a day کھانا بنا رہے ہیں، اس پہ بھی جنت نہیں پا رہے ہیں، جو کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جنت مل جائے گی کھانا بنانے پہ۔ سورہ انسان پڑھیں آپ لوگ، آپ کو پتہ چلے گا کہ کھانا بنانے پہ آپ کو جنت مل رہی ہے، پوری سورہ اسی پہ بیسڈ ہے، جنت پہ۔ اور کیا کام بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ کھانا کھلاتے تھے لوگوں کو۔ تو پورے دن ہمیں جو کام کرنے ہیں محسنین کے لیول پہ کرنے ہیں، احسان کے لیول پہ کرنے ہیں، کھانا بنایا، نمازیں پڑھیں، اپنے اذکار کیے، کسی کے ساتھ دین کا دیکھو، دین کا کہ میں دین کے لیے کیا کر سکتی ہوں، میری دین میں کیا ایسی جو ہے نا انوالومنٹ ہو سکتی ہے، پارٹیسپیشن ہو سکتی ہے کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کے لیے آخرت میں جاؤں تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ دین کے لیے کچھ کیا تھا، کس دین پر تھی، کہ ہاں میں نے اللہ تعالیٰ دین میں یہ چیز غلط تھی، میں نے اپنے گھر میں اس چیز کو روکا، میرا کیپیسٹی چلو گھر تک ہی تھی، میں نے گھر میں یہ کام نہیں ہونے دیا، میری شادیاں جو ہے نا اب اس لیول پہ نہیں ہوں گی، میرا لینا دینا بھی اس لیول پہ، اپنے گھر میں نے اس چیز کو بائیکاٹ کیا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ۔ اور میری جب یہ بائیکاٹ میں کروں گی تو ظاہر ہے وہ 4 لوگوں تک جائے گا نا، وہ فس تو کریٹ ہوگا نا، کھلبل تو مچے گی نا، کھلبلی مچے گی نا خاندان میں کہ یہ کیا اس نے ایک ایکشن لیا ہے کہ بھئی یہ شادیاں اٹینڈ نہیں کر رہی ہے، شادیوں کے لیے اس نے بائیکاٹ کیا ہوا ہے، تو جب پتہ چلے گا اس لیے نہیں کر رہی ہے تو وہ لوگ تھوڑا سا وہ اوفینڈ ہوں گے، چڑ کریں گے، لیکن میری وجہ سے دین آپ کا دین جو تھا وہ میں نے اس کو قائم کرنے کی کوشش کی، نمازوں کے تھرو، زکوٰۃ کے تھرو، اور پھر وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، ان شاء اللہ تعالیٰ ہم یوقنون۔ ایک اور جو تھا وہ یہودیوں اور عیسائیوں کے حوالے سے جو تھا نا، جو کہ یہی ایک آیت اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں البقرہ میں بتاتے ہیں کہ نا یہودی اور عیسائی جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ کیسے جو ٹرک کر رہے ہوتے ہیں، ہم ان کی ٹرکس میں آ رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی محسن کا لفظ استعمال کیا ہے، لیکن اس سے پہلے تھوڑی سی ہمارے لیے نا ایک بیس بنائی ہے ان شاء اللہ تعالیٰ، وہ میں کوشش کروں گی کسی دن آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ اس کو شیئر کروں، تاکہ ہم اس چیز کو بھی ضرور مد نظر رکھیں۔ اور آج کا جو سوال تھا اس میں نوریز اگر آ گئی ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں آئی ہیں تو ان کو عائشہ یا میں خود بھی ان کو پرسنلی ان شاء اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے دوں گی۔ باقی بہرحال ہمارے پاس جو بھی ابھی تک یہ ٹاپک تھا اس کے حوالے سے آپ لوگوں نے کوشش کیا کرنی ہے، آپ نے کوششیں کرنی ہے کہ اس کتاب کی حکمت کو تلاش کرنا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم، اب اس میں آپ نے حکمت تلاش کرنی ہے۔ حکمت کا مطلب ہے کوئی بھی چیز رائٹ ٹائم رائٹ ڈیسیجن لینا، وہ آپ نے اپنی زندگی میں اب ڈیولپ کرنا ہے، کیسے؟ قرآن کے تھرو۔ قرآن کیا کہتے ہیں اس بارے سے، وہی کام کرنا شروع کرنا ہے، یہ حکمت ہے، اس سے حکمت آ جائے گی، ٹھیک ہے، آپ کو حکمت ملنا شروع ہو جائے گی۔ دوسری چیز ہے کہ ہدی و رحمت للمحسنین، تو اب ہر کام احسان کے لیول پہ کرنا ہے، ہر کام جو کر رہے تھے بیسک، اب جو بیسک لیول پہ ہر چیز جو کر رہے تھے نا اس کو اب اللہ کے لیے کر دینا، وہ محسن بن جاتا ہے۔ کوئی بھی کام اس لیے کر رہے تھے کہ جی میاں خوش ہوتے ہیں، بچے خوش ہوتے ہیں، امی خوش ہوتی ہیں، ابو خوش ہوتے ہیں، ساس خوش ہوتی ہیں، سسر خوش ہوتے ہیں، باس خوش ہوتے ہیں، ہے نا، اب
اللہ کو خوش کرنا ہے تو وہی کام کوئی اللہ تعالیٰ نہیں کہہ رہے ہیں کہ کھانا نہیں کھاؤ، نوکریاں نہیں کرو، جاؤ آؤ نہیں، کچھ نہیں کرو، بس اب اللہ اورینٹیڈ ہو جاؤ، بس وہ محسنین بن جائے گا۔ محسنین کی کچھ 3 ٹریٹس اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہیں کہ وہ نماز کو نہیں چھوڑتے ہیں، قائم کرتے ہیں، ان کی نمازوں سے اور لوگ بھی نمازیں پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ بھئی اب نماز کا ٹائم ہو گیا، میوزک تو بند کرنا پڑے گا، یا ویسے تو میوزک ہونا ہی نہیں چاہیے، چلو پھر بہرحال نماز کا ٹائم ہے تو اب اس کو تو نماز پڑھنی ہی پڑھنی ہوتی ہے، تو ہم اب ایسی ہی پارٹیاں رکھیں گے جہاں یہ نماز پڑھ لے۔ تو آپ کی وجہ سے لوگوں کو نماز کی اہمیت پتہ ہو کہ یہ نماز نہیں چھوڑتی ہے، اس کو نماز کی فکر ہوتی ہے، یہ اپنی نماز پڑھ کے نکلتی ہے، یا جہاں بھی جاتی ہے سب سے پہلے کہتی ہے نماز جلدی سے میں پڑھ لوں، باتوں میں لگ گئی تو پھر یا تو خشوع نہیں رہے گا یا پھر یہ کہ ٹائم یاد نہیں رہے گا، تو سب سے پہلے انٹر ہوتی ہے نماز پڑھتی ہے، نماز کے لیے باوضو رہتی ہے اور اپنے کپڑے پاک صاف رکھتی ہے، نئے کپڑے نہ بھی بنائے، پاک صاف رکھتی ہے۔ 2-3 کپڑے ایسے ہیں جو صرف نمازوں کے لیے رکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ۔ اب گھر میں کوئی بھی چیز ہے، سب سے پہلے تو اپنا تزکیہ نفس کرنا ہے، اپنے آپ کو پاک صاف کرنا ہے، پھر جو مال ہے وہ پاک صاف کرنا ہے اپنا، تو جتنا بھی مال ہے اگر تو زکوٰۃ کے لیول پہ چلے گئے ہیں تو وہ تو دینا ہی دینا ہے پورا سال، ٹھیک ہے؟ ورنہ اس کے علاوہ صدقات بھی میں نے آپ کو بتایا ہیں اس میں آتے ہیں، اور آپ کی اب یہ جو فطر کا آئے گا فطرانہ وہ آپ نے دینا ہے، میک شور کرنا ہے کہ آپ کے گھر میں جو بھی لوگ ہیں، ایون یہ کہ میں اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو آپ کے گھر میں فار ایگزامپل ہمارے ابو ہیں اگر، تو ابو نے بیوی کا، امی اپنے امی ابو کا، اگر تو ان کے ابو جو ہیں وہ کماتے نہیں ہیں، وہ ہیڈ نہیں ہیں گھر کے، ویسے تو ان کو اپنی بیوی کا دینا چاہیے، آپ کے دادا کو آپ کی دادی کا دینا چاہیے، ٹھیک ہے؟ چلیں پھر بھی اگر یہ سیٹ اپ نہیں ہے تو ابو جو ہیں وہ کما رہے ہیں تو وہ اپنے امی ابو کا دیں گے، وہ اپنی اگر صرف امی ہیں ان کا دیں گے، صرف ابو ہیں ان کا دیں گے، ٹھیک ہے؟ بیوی بچوں کا دیں گے، بیوی پریگننٹ ہے تو اس کی جو 3 منتھ سے اولڈ پریگنینسی ہے تو اس بچے کا بھی وہ فطرانہ دیں گے، اور اسکالرس کہتے ہیں کہ یہ بھی احسان کا لیول ہے کہ آپ نے اس بچے کا بھی آپ نے فطرانہ دیا، کہ دنیا میں اس کو 3 منتھس ہو گئے، میرے خیال سے اس کے لیے ویکس جو ہیں وہ 21 ویکس سے 20 ویکس کا کہتے ہیں کہ وہ پھر اس بچے میں جان پڑ جاتی ہے تو وہ اس کا بھی فطرانہ دیتے ہیں۔ اس گھر میں آپ میڈز ہیں آپ کے پاس، وہ میڈز آپ کے پاس رہتی ہیں فل ٹائم تو اس کا سب سے فطرانہ آپ نے دینا ہے، پارٹ ٹائم بھی آتی ہیں تو آپ پوچھ لیجیے گا کہ تمہارا فطرانہ کوئی دیتا ہے تمہارا شوہر یا تم، تو اگر وہ نہیں دے رہی تو وہ بھی آپ کے ہسبینڈ دے دیں گے تو وہ بھی احسان کے لیول پر ہوگا، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ بھی آپ کے گھر میں جو لوگ آپ کے انڈر ہیں، آپ کی ذمہ داری ہیں آپ کے شوہر کی، وہ ان کا فطرانہ آپ نے دینا ہے، تو فطرانے کی رقم جو ہے وہ یہاں سے آخری عشرے میں اناؤنس ہونا شروع ہو جاتی ہے، ہر سال کا ریٹ کم زیادہ ہوتا ہے، بہت زیادہ فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن بار بار وہ پھر دیکھا جاتا ہے کہ آپ نے منی اس میں فارم میں دینا ہے، پسندیدہ تو یہی ہے کہ آپ چاول فارم میں دیں، کھجور فارم میں دیں، لیکن یہ کہ آپ نے پھر اس کو اس کے حساب سے انشاء اللہ ہم لاسٹ عشرے میں اس کو بھی ڈسکس کر لیں گے، اور پھر یہ کہ فرض زکوٰۃ جو ہم نے دینی ہے، وہ فرض زکوٰۃ تو ویسے گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان تک وہ سب زکوٰۃ جاتی ہے، پھر وہ باقی لوگوں میں اس کو ڈسٹریبیوٹ کر دیتے ہیں، تو اس لیے معاشرے میں ناانصافی نہیں ہوتی۔ ابھی تو یہ ہوگا نا، میں اپنی جو ہے نا اپنی کسی جانے والی کو، کسی میٹ کو کہے گی باجی مجھے پیسے چاہیے وہ دے دیے، کوئی کہے گا جی یہ فلاں مزدور ہے اس کی ذرا فیس جانی، ہم وہاں زکوٰۃ دے دیتے ہیں، تو زکوٰۃ کا یہ طریقہ بالکل پسندیدہ نہیں ہے اسلام میں کہ اپنے اپنے طور پہ زکوٰۃ دینا، سسٹم نافذ ہوتا ہے زکوٰۃ کا اسلام میں، سسٹم ہی یہی ہے کہ آپ اپنے امیر کو، اپنے پرائم منسٹر کو پیسے دیتے ہیں، ہے نا، اور وہ جو ہے نا پھر وہ جو وہاں پہ وزیر خزانہ ہوتے ہیں ان کی اتھارٹی پہ لگاتے ہیں کہ بھائی آپ نے کیا کرنا ہے، اب یہ ڈسٹریبیوٹ آپ نے دیکھنا ہے کہ کچھ پیسے یہاں لگیں، کچھ جو مصارف زکوٰۃ ہیں ان میں وہ پھر وہ لگاتے ہیں، لیکن چونکہ ہمارا سسٹم ہی نہیں ہے، ہمیں ٹرسٹ ہی نہیں ہے کسی پہ بھی کہ جس کو بھی ہم دیں گے وہ پیسے صحیح لگیں گے نہیں لگیں گے، تو ہم اپنے ہاتھوں سے دینا پسند کرتے ہیں، تو چلیں بہرحال ہم اس کو بھی اگر کیری آن کرتے ہیں تو اس کے بھی مصارف زکوٰۃ آپ کو پتہ ہونے چاہیے وہ کیا کیا ہیں، تو ان لوگوں کو آپ نے وہ زکوٰۃ دینی ہے، ایسے دینی ہے کہ احسان کے لیول پہ، اگر آپ یہ کام صرف یہی بیسک لیول پہ کام کریں، بے منیمم پہ کام کریں تو آپ محسنین کے لیول پر ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ہم آخرتی ہم یوقنون کو ہم تھوڑا سا اور نیکسٹ سیشن کے شروع میں ضرور دیکھیں گے۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اب آپ لوگوں نے جو ہے نا وہ کیا کرنا ہے، جو آپ لوگوں نے عصر کے بعد، عصر کی نماز پڑھ کے مغرب تک یہ ٹائم جو ہے نا آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنی دعائیں بہت زیادہ مانگنی، اس ٹائم پہ قبولیت کی چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں، بہت زیادہ، تو عصر کی نماز پڑھ کے دعائیں مانگ سکتے ہیں، چلتے پھرتے نماز مانگ سکتے ہیں، دعائیں مانگ سکتے ہیں، افطاری بناتے ہوئے جو ہے دعائیں مانگ سکتے ہیں، تو یہ دعا کا ٹائم اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ اس ٹائم پہ اللہ تعالیٰ قبول کر لیتے ہیں، چانسز تو یہی ہیں کہ قبول کر لیتے ہیں، تو اتنا قیمتی ٹائم ہو کہ جس ٹائم پہ کہا جا رہا ہو کہ اس ٹائم پر آپ آ جائیں، آپ کی بات سنی جائے گی، تو کیسے بھاگ بھاگ کے جاتے ہیں کہ اس ٹائم پہ بس ٹائم مس نہ ہو جائے، اور درود شریف بہت زیادہ پڑھیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔